جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا پروگرام ہمارے بہت ہی معزز مہمان، سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ آج بابر چودھری جن کا تعلق ضیاء لیگ سے ہے، اور ڈاکٹر نثار جنہوں نے ہمیں کل بھی بہت اچھا ٹائم اور کل بہت اچھا رسپانس دیا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آج. تو تیسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ جو ذوالفقار گرایا کھچی والی سے، جن کا صحافت سے بہت اچھا تعلق ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں جی جی آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے جی جی اوکے. جی آ رہی تو آواز سب. تو یہ ہمارے آج کے مہمانوں کا جو تعارف تھا، تو میرا خیال ہے صاحب بھائی جو آج ہمارے مہمان ہیں ان کو تقریباً ہماری جو تحصیل فوٹ آباد کے لوگ ہیں، تو ماشاءاللہ سب تقریباً جانتے ہیں ان سب کو. تو آج انشاءاللہ سب بھائی اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ باقی بھی سب دوستوں تک یہ ویڈیو اور ہمارا پیغام جائے. ہمارا یہ پلیٹ فارم چلانے کا مقصد جو تھا، وہ میرا تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے عوام جتنی بھی ہے اپنے دل کی باتیں کر سکیں، کیونکہ کافی محروم رہتی ہیں ہمارے علاقے کی عوام، جو اپنے دل کی باتیں کرنے سے بہت دور ہے، کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے. ہماری تحصیل فوٹ آباد جو بہت بیکورڈ ایک علاقہ ہے. یہ بابر صاحب ڈیلی بیس پہ مس ہو جاتے ہیں. بابر صاحب نہیں آ رہے پھر سے. نہیں اتھی نے بابر صاحب نظر نہیں آ رہے ہمیں. اچھا، تو حاجی سعید حسین سعودی عرب سے وہ ہمیں کافی سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابھی اپنے مہمانوں سے کچھ باتیں فوٹ آباد کے حوالے سے. تو جی سب سے پہلے تو آج میں اپنے معزز مہمان جوید کالو صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت ہمارے لیے خصوصی ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں آنے کا. مہربانی جی، آپ نے ہمیں بلایا جی. جی اجے صاحب، آپ ابرار اعظم کے میرا خیال ہے کہ ان کے عزم کو لے کے چلتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے. میں آپ کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، آپ کی کوشش، آپ کی محنت بھی دیکھتا رہا ہوں. کچھ وقت میں نے بھی آپ کی سپورٹ بھی کی ہے. تو جی کتنے عرصے سے آپ اس پارٹی سے محنت کر رہے ہیں؟ جی اس پارٹی کے ساتھ آپ کتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں؟ جی جوید صاحب، آواز آ رہی میری؟ ہلو ہلو جوید صاحب، آواز آ رہی میری؟ جی میرا خیال ہے ان کے سگنل کچھ ویک ہیں. جی ذوالفقار گرایا بھائی، آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی جناب، آ رہی ہے. جی گرایا صاحب، آپ کی کھچے والا میں بہت ساری محنتیں بھی ہیں. میرا خیال ہے بہت زیادہ آپ صحافت کے نام سے کافی لوگوں کو نزدیک سے بھی جانتے ہیں. تو جی جی آپ ابھی تک کھچی والا کے میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے لیڈر انگنور کرتے آئے ہیں. تو آپ کیا اس کہنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو میں کل بھی یہ ایشو اٹھایا تھا، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ جو کھچی والا کا جو پانی کا مسئلہ ہے، تو اس بارے میں آپ بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار بھائی بہت بہت شکریہ.
آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کھچی والا میں جو پانی کا مسئلہ ہے نا جی، یہ بہت بڑا ایشو ہے. لوگ بڑی دور دراز سے پانی پینے کا لینے جاتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا دور ہے وہ سیمنار کا پل جدھر سے لوگ پانی لے کے آتے ہیں. تو بدقسمتی ہے ہماری، سمجھ لیں کہ پچھلی حکومتوں نے کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا جس میں پی ایم ایل زیڈ رہی ہے پیچھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پی ایم ایل زیڈ نے بھی زیادہ روڈ سائڈ پہ توجہ دی ہے. روڈ کو انہوں نے سیوریج بھی دیا ہے، واٹر سپلائی بھی دی ہے، لیکن کھچی والا کو وہ نہیں دے سکے. اعلان تو کرتے رہے کہ ہم کھچی والا کو دیں گے، لیکن بدقسمتی سے نہ دے سکے. روڈ کو انہوں نے دے دیا تو کھچی والا کی فائلیں بنتی رہی، پاس ہوتی رہی، پتہ چلتا رہا پاس ہوئی، لیکن کھچی والا کو واٹر سپلائی یا سیوریج اس قسم کی چیزیں نہیں دے سکے وہ. تو ابھی بھی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہی. بس انہوں نے تو چلو ایک قصبے کو دے دی، 2 قصبے ہیں پی پی 244 میں، تو ایک مروٹ ہے، دوسرا کھچی والا ہے. تو انہوں نے مروٹ کو تو دونوں چیزیں دے دی، وہاں بچوں کا کالج بھی بنوا دیا، لیکن کھچی والا میں کچھ نہ ہو سکا. جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہی. تو ابھی تو ان سے بھی جو ان کے سپورٹر ہیں، اپنا پی ایم ایل این کے ایم پی اے ہیں، ان کے ایم این اے ہیں، ان کو چاہیے تو ان سے بات کریں. اس طرح جو اپنے تحریک انصاف کے بھی ورکر موجود ہیں کھچی والا ایریا میں، تو وہ بھی نہیں یعنی کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کے نمائندے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، دعوے دار بھی ہیں کہ جو ترقیاتی کام ہم نے کروانے ہیں، تو ان سے بولتے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے. تو بالکل ہی ابھی تو کھچی والا کیا پوری تحصیل ہی اگنور ہے، کہیں بھی کام نہیں ہو رہا. تو لیکن ان کو چاہیے تو صحیح نا، ابھی بجٹ قریب ہے، نثار بھائی بجٹ قریب ہے. اس بجٹ جی میں ان کو چاہیے تھا، ان کو چاہیے جو لیڈر ہیں ہمارے، جو ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، یا تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری سنی جاتی ہے اوپر، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک لسٹ بنائیں، اپنے جو مسائل ہیں علاقے کے، ان کو جو مین مسائل ہیں، جس طرح واٹر سپلائی کھچی والا سیوریج ہے، ایک ڈگری کالج کا پرابلم ہے، بہت زیادہ ایریا پڑتا ہے، بچوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک لسٹ بنا کے اپنے جو ایم پی ایم این اے اپنے طور پہ دیں، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اس حلقے میں، وہ اپنے طور پہ حکومت کو دیں تاکہ کھچی والا کے لیے کوئی بہتر سے بہتر ہو سکے. لیکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی بھی پچھلے 2 بجٹ بھی گزر گئے ہیں، کچھ نہیں کھچی والا کے لیے. تو ابھی بھی میرا نہیں خیال کہ کھچی والے کے لیے کسی نے سوچا ہو. جوید بھائی، جو ہمارے بھائی ذوالفقار گرے صاحب بات کر رہے تھے، میں جواب دیتا ہوں جی واٹر سپلائی میرے جہاں تک میرے کھچی والا کی واٹر سپلائی، یعنی کہ 2 دفعہ پچھلے ایم پی اے حاجی نعیم منور نے بھیجی تھی. ایک دفعہ ریجیکٹ ہوئی، 28 کروڑ کی تھی، پھر 24 کروڑ وہ بھی ریجیکٹ ہوئی. ابھی لاسٹ پہ مجھے جہاں تک مجھے پتا 18 کروڑ کی جو تھی نا پائپ کو لائن چھوٹی کر کے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہوئی تھی. لیکن ابھی دوسرے جو موجودہ ہے، انہوں نے بھی کوشش کرنی ہے نا اس کو باہر نکالنے کی یا اس کے فنڈ رکھوانے کی. لیکن ابھی اس کے فنڈ کیا رکھوائیں گے؟ میرا گاؤں جو ہے وہ 238. آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، یہ کون جی بولے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی جوید بھائی، آواز نہیں آ رہی آپ کی. میرا جی جوید بھائی بولیے گا. اچھا میں بات کر رہا تھا ابھی جو میرے ایریے میں. جی ابھی آ رہی آواز، ابھی آ رہی. جی جوید صاحب. ہیلو. جی آ رہی آواز، بولیے گا. ہیلو. آ رہی جی جوید سر، بھائی آواز آ رہی ہے، آپ بولیے. جی ذوالفقار بھائی، اس ایشو کا جو جواب ہے میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب دیں گے، کیونکہ نون لیگ سے ان کا تعلق بھی ہے اور ان کے ایم پی ایم این اے بھی ہیں.
تو اس چیز کا جواب تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آواز نہیں آ رہی پھر سے ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی. جی بات کریں. بولیے ڈاکٹر صاحب بولیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اب میں آتا ہوں یہ علاقائی مسائل کی طرف. چپ رواں تے لو سڑدا، چپ رواں تے لو سڑدا جے بولاں تے لوگ. میں اپنے علاقے دے مسائل دساں تے لوگ جڑے آ او ایتھے دے برسرے اقتدار لوگ جڑے آ انہاں نوں جڑا آ کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوندے آ. اس کر کے میں یہ کہنا کہ جڑے بھی اس ٹائم لوگ چاہے ایم پی اے ایم این اے لوگ نے یا پی ٹی آئی دی برسرے اقتدار حکومت ہے ڈاکٹر سی صاحب ایم ہے. فورڈ عباس میں موجودہ حکومت آپ کی ہے. آپ بات کر رہے ہیں موجودہ حکومت آپ کی ہے فورڈ عباس میں. ایم پی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کی بات کریں. سینٹر میں اگر پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. آپ بات کر رہے ہیں فورڈ عباس کی. انہوں نے بات کی ہے کھچی والا کی. بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پوائنٹ وہ ہے. اصل میں جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے. ایم پی اے جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ مینیجر نہیں ہوتا. ایم پی اے نے جو ہوتا ہے وہ علاقائی مسائل کو اسمبلی فلور پہ اٹھانا ہوتا ہے اور اس کے جو برسرے اقتدار حکومت ہوتی ہے اس نے فنڈ جو ہے وہ سکیمیں رکھنی ہوتی ہے اور اس کے فنڈ جاری کرنے ہوتے ہیں. تو ایم پی اے کا کام اور ایم این اے کا کام ہوتا ہے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا اور وہ آسان طریقے سے جو ہے وہ ہمارے جو ایم پی اے اور ایم این اے ہیں وہ آسان طریقے سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ مرکز میں ابھی تو آپ کی پارٹی ڈیسائیڈ نہیں ہے. آپ کس طریقے سے دیکھیں آپ کے ایم این اے یا ایم پی ایز ہیں ان کی تو ابھی پارٹی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے. وہ فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں پی ٹی آئی کا. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسائل ہمارے اچھے لیول پہ جا کے. نثار صاحب اگر نمائندے بن کے بھی انہوں نے درخواستیں پیش کرنی ہیں تو پھر ایسے نمائندوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں جو ہے سب دیکھیں کہ ایک بندہ اپنا حق لے سکے. ہمیں آج تک آپ ان کو سابق ایم پی اے تھے انہوں نے یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے جو ہے نون لیگ کے ایم پی اے اور ایم این اے ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے لیکن جو ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دیں. ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دیں ان کی بات سنیں اس کے بعد پھر آپ اس سے سوال کرنا پلیز. جی محمد صدیق صاحب جب آپ چیئرمین بنے ایم پی اے بنے تو آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے میرا خیال ہے بولیے کٹ آف ہو گئے. میں 1 منٹ میں اس بات کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. جس طرح جوید صاحب نے کہا کہ صدیق صاحب نے اسمبلی کے فورم پہ یہ بات کی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میری بیٹیاں جو اسٹڈی کے لیے ذلیل ہو رہی ہیں تو ایک ہی دفعہ آواز اٹھانے پہ یہ ڈگری کالج سے لے کے بڑے بڑے معاملات فورڈ عباس کے حل ہوئے. تو نثار صاحب آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ جنرلی بات کر رہے ہیں فورڈ عباس کی تو آپ کے جب صدیق صاحب نے اسمبلی فلور پہ بات کی تھی تو اس وقت کے سی ایم میاں نواز شریف تھے. آج کا جو سی ایم ہے وہ بزدار کا ہے. دیکھیں آپ کے ابھی بھی ایم پیز ان سے ملنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. فارورڈ بلاک کا حصہ بن رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جو فورڈ عباس سے ہمارے ایم این اے کے امیدوار نواز شریف تھے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ جو بھی ترقیاتی میری بات کام ڈگری کالج بوائز ڈگری کالج اور گرلز ڈگری کالج جو بنائے گئے ہیں مجھے ٹائم دے میں اپنی بات کو ڈکلیئر کرتا ہوں.
پلیز تھوڑا سا ٹائم دیں عمر بھائی کو، ان کو کمپلیٹ کر لینے دیں، میری بات کمپلیٹ کرنے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ یہ فنڈنگ جو ہے یہ جو سی ایم کی بات سے یہ فنڈنگ انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے نہیں دی تھی، یہ پاکستان کا پیسہ جو دیا جا رہا ہے، اور آپ کے ایم پی اور ایم ایل اے کی اگر بات کریں تو وہ تو ابھی کنفرم نہیں کر پا رہے کہ وہ کہاں پہ کر رہے ہیں، وہ فارورڈ بلاک کا حصہ بنے جا رہے ہیں۔ جو اسکیمیں رکھنی ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ نے رکھنی ہوتی ہیں۔ سر جی میری ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں ایک ایک آدمی بات کرے اور اس کا دوسرا آدمی جواب دے، تو ایک ٹائم میں دو آدمی جب بات کریں گے پہلے جوید صاحب بات کر رہے تھے، میں انہیں ٹائم دیتا ہوں کہ جوید صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد میں اس ایشو پہ بات کرتا ہوں۔ جوید صاحب پہلے آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا، میرا موقع پہلے سننا چاہیے تھا ان کو۔ اشرف صاحب نے اور یہ میاں عامر صاحب نے اس کے درمیان بولنا شروع کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ قابل ذکر ہے ہمارے لیے، آپ کے جذبات قابل قدر ہے ہمارے لیے، لیکن جذبات سے بات میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ وہیں سے جوید بھائی کی ایک بات سنیں۔ شور میں جوید صاحب کو ٹائم دے رہا ہوں، بات کریں وہ۔ جی جی بولیے جوید بھائی بولیے۔ جی جوید بھائی اپنی بات جاری رکھیے گا۔ جی جی دیکھیں رؤف خالد کا دور تھا، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے سب سے نکما دور تھا وہ زرداری پارٹی کا، اور مسلم لیگ آج تک پنجاب میں حکومت میں رہی ہے۔ دیکھیں ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، ہمارا چورستان کا مسئلہ ہے، ہمارے جو جانور ہیں، جو ہماری بکریاں ہیں، بیڑ بکریاں ہیں، گائے ہے، ہمارے علاقے کا حسن ہے وہ، لیکن جب بیماری آتی ہے کوئی ان کو پوچھنے والا غریبوں کو نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے اوپر بہت سارا لکھا ہے، نثار بھائی آپ بھی اس وقت ادھر پاکستان میں تھے۔ جی 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 یہ لوگ دیکھیں جب تک ہمارے فورٹ آباد میں مقامی ایم پی اے بات کرنے والا اسمبلی میں نہیں پہنچے گا کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دیکھیں اتنا دور آپ نے دیکھ لیا، ایک باری باندھی ہوئی ہے کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے۔ ایکسلنٹ جوید صاحب، میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے۔ دیکھیں عوام کیا کرتی ہے، عوام کے چند لوگ جو ہے وہ عوام کو بیچتے ہیں۔ میں دفتر میں بیٹھتا تھا، میرے پاس ان لوگوں کی لسٹ موجود ہے جو لوگ عہدوں کے لیے اور پیسوں کے لیے اپنے عوام کے گاؤں کے عام لوگوں کو بیچتے ہیں، اور یہ سب کو حقیقت واضح ہے۔ یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی ہوتا ہے، بڑے الیکشن میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نظام میں عام آدمی کی حکومت نہیں آ سکتی جب تک آپ نظام میں تبدیلی نہیں لائیں گے، عوام کی حکومت نہیں لائیں گے۔ دیکھیں عوام کے مسائل کا اجازت اللہ کو ہمارے علاقے کے مسائل کا کیا پتہ ہے، نور الحسن تنویر کو کیا پتہ ہے، اور ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ دیکھیں جب ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو پھر امید نہیں رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تبدیلی نہیں آئے گی بھائی میرے۔ جوید بھائی میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو نا ہمارے علاقے میں زیڈ لیگ رہی ہے، تو بابر بھائی آپ بتائیے گا کہ جوید صاحب نے جو بات کی ہے تو اس چیز کا جواب دیے گا بابر بھائی، بابر چودھری جی۔ بابر چودھری آواز آ رہی ہے؟ سر جوید صاحب کی بات کی مجھے سمجھ ہی نہیں لگی، جوید صاحب کی بات کی مجھے سمجھ ہی نہیں لگی، آواز ہی نہیں آ رہی ان کی میرے پاس۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہینڈ فری لگائیں نا، آپ ہینڈ فری لگائیں گے تو پتہ چلے گا سر۔ میرے پاس سوال ریپیٹ کر۔ اوکے چلو اسی بات کا ابھی جو نا چلو اسی بات کا جو جواب میں ڈاکٹر صاحب سے لیتا ہوں، تو پلیز ڈاکٹر صاحب کو بات کرنے دیئے کمپلیٹ، اس کے بعد پھر میں ہمارے اپنے دوسرے مہمان کی طرف آؤں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جوید صاحب نے جو چولستان کی بات کی ہے تو الحمدللہ ہم نے اپنے دور میں جو ہے 5 سے 6 شیڈ بنائے ہیں۔ ہمارے سی ایم میاں شہباز شریف نے چولستانیوں کے لیے 6 سے 7 بہترین ہر قسم کی سہولتوں کے ساتھ وہ شیڈ ان کو بنا کے دیے ہیں، اور ہر ٹوبے پہ ایک ٹربین لگوا کے دی ہے، ٹوبوں کی کھدائی کروا کے دی ہے۔ باقی جو جوید صاحب کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی نے جو بلدیاتی نظام ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے مسائل جو علاقائی مسائل ہوتے ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں،
इनको जो है वो बल्दियाती निज़ाम ने जो है डिलीवर करना होता है, वो उन्होंने जो है छोटे मोटे मसाइल जो होते हैं सीवरेज का, ये वाटर सप्लाई का, ये मसाइल जो है इनकी फिजिबिलिटी जो बना के भेजनी होती है वो बल्दियाती और म्यूनिसिपल कमेटियों के जिम्मा होता है, जो कि पीटीआई के हुकूमत ने आते ही वाइंड अप कर दिया है बल्दियाती निज़ाम। चूंकि उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो नून लीग के जो जीतकार चेयरमैन और मेयर थे, तो पीटीआई को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने ये सारा निज़ाम जो है ये उनको जो है वो वाइंड अप कर दिया। निसार साहब मुझे मौका दीजिएगा यहाँ पे, मैं इस बात का जवाब। जी सर, जी मैं यही बोल रहा हूँ। तो ये पीटीआई की जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो इस बात का जो जवाब है आप अमर सीरा साहब आप दिएगा। बिल्कुल, जो डॉक्टर साहब ने बात की बड़ी कमाल की है कि चोलिस्तान के लिए इन्होंने शेड दिए 35 से 40 लाख सीएम ने लगा दिया, और मेरे भाई जाके देखे वो खंडरात बन गए हैं वहां पे। जो लाखों लोगों के लिए वो टरपैने लगाई गई थी, वो करप्शन की लेवल ये है कि वो टरपैने तो क्या वो निशान भी नहीं मिलता वहां पे। आप मेरे साथ चोलिस्तान का इलाका विजिट करें। मैं आज बल्कि निसार साहब से मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी, मैंने बताया था कि आज मैं चोलिस्तान में ही था, तो वो शेड है जो उनके डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि यार आप इस खबर को ब्रेक ना करें, जो करप्शन होनी थी वो हो गई है। वो टरपैने तो दूर की बात, शेड तो दूर की बात, वहां पे ये कोई निशान भी बचा नहीं हुआ। जो चोलिस्तान के लिए आपने काम किया है वो नजर आ रहा है। दूसरी बात, जिस तरह आपने पहले बात की कि 199 में अगर सदीक साहब ने बात की थी, सदीक साहब ने जो एक प्लेटफॉर्म पे बात की थी, उन्होंने कहा कि जी वो फंड ये जो है ये कह रहे हैं कि वो शेडों का जो है नाम, जी आमर भाई जो कह रहे हैं कि यहाँ शेडों का नाम तक नहीं है, वो शेड जो बना के मियां शहबाज शरीफ ने मकामी जो इंतजामिया होती है लोकल चोलिस्तान अथॉरिटी उसके सुपुर्द कर दिए थे। उनको मेंटेन रखना वहां की लोकल इंतजामिया का जिम्मे होता है। वो लोकल इंतजामिया को ये कहा गया कि जब कतर से शहजादे गाड़ियां लेके आए तो वो शिकार करें वहां पे जाके। वो इसलिए नहीं बनाया गया था कि लोगों को सर्वाइव करने के लिए मौका मिले, वो इसलिए बनाया गया था कि ये अपने लोगों को नवाज सके। इन्होंने अपने लोग वहां पे बिठाए, वहां पे शिकार के लिए शहजादों को बाहर से बुलाया जाता था, लोगों को नवाज। जी डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान जो या इत्तेहाद की तरफों एक मैसेज है कि जो आप बता रहे हैं शेड बनाए थे, वो पूछ रहे हैं कि उन शेड बनायों का फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए नुकसान हुआ है। रुपया नहीं, ये पाकिस्तानी कौमी खजाने से गया पैसा है जो अरबों रुपए का नुकसान है। और डॉक्टर साहब बताइएगा, ये अमर भाई भी यही बता रहे हैं और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या ये हकीकत है। जुल्फिकार भाई आप बताइएगा, आपका तो जेड लीग से भी मेरा ख्याल है तल्लक है, तो जेड लीग सबसे ज्यादा फोटाबास में जो तकरीबन 10 के 15 साल कामयाब हुई है, तो उनको का क्या किरदार रहा है इसमें? निसार भाई 10 से 15 साल तो नहीं, आप लोगों को पता ही है शायद 2002 से 2008 और दरमियान में 5 साल फिर पीपल्स पार्टी आ गई और फिर 2013 से 2018। जहाँ तक काम का तल्लक है, आज इन सब लोगों को पता है, जितने हम दोस्त बैठे हैं ना, इनको सबको पता है कि जितनी अभी रोड बने हैं ना जिसमें जेडली के दौर में, ये तकरीबन 20 साल से टूटे हुए रोड उन्होंने ये बनाए हैं। अभी मुझे अच्छी तरह याद है कि जो खिचीवाला से हम जब बॉर्डर की साइड पे जाते थे ना, तो जब वापस मोटरसाइकिल पे जाते थे तो दुआ करते थे शायद हम खैरियत से वापस पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये कंडीशन है कि बॉर्डर से थोड़ी यानी कि यहाँ पे मेरा एक सवाल है, ये क्रेडिट मैं इनको नहीं देता। ये क्रेडिट जो कह रहे हैं कि हमने रोड बनाए हैं, ये उस वक्त मरकज और सूबाई हुकूमत नून लीग की थी। डॉक्टर साहब ये हमारा जरूरत था कि ये क्रेडिट सारा इनका है, करप्शन का क्रेडिट भी सारा इनको जाता है। जो है वो ये जितने बड़े चोर हैं ये पाकिस्तान पूरा जानता है, ये सारे क्रेडिट जाते वाकई डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप परफेक्ट हैं, क्रेडिट सारा वो करप्शन का हो, वो रोड बनाने का हो, वो सारा जाता ही नून लीग को है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये बात आमर साहब करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन
करप्शन करने वाले चीनी चोर और गंदम चोर जो है वो आपके दल में बैठे हुए हैं कि मैं उस पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ गंदम चोर और चीनी चोर आपके दल में बैठे हुए हैं, जितने करप्ट लोग हैं इनसे पूछे मेरी बात है इनसे निसार साहब गाँव है जो 1 किलोमीटर दूर है, रोड की बात कर रहे हैं, तो ये बरादरीज़म का खेल है यहाँ पे। रोड बनवाया रोड की बात करते हैं तो मेरा गाँव 1 किलोमीटर है, वहाँ पे कोई चीज नहीं दी। वालों का इसमें कोई कमाल नहीं है, जेड लीग वालों ने नहीं ये रोड बनाए, जेड लीग वालों ने अपने जो है अपने जाति फंड से नहीं कोई भी रोड बनाया। मेरी बात को फॉलो करें, मैं जेड लीग की बात नहीं कर रहा। जेड लीग को एक देखिए एक बंदे की पार्टी बनता ही नहीं है। अभी ये कोई तरीका नहीं है, अभी ये कोई तरीका नहीं है। आप बात करने दें किसी को, कोई एक बंदा बात करेगा। आप जेड लीग के भी हैं। स्केरा साहब मेरी बात सुनो। निसार साहब इनाम नहीं मिलना। निसार भाई 1 मिनट, स्केरा साहब किसी ने आपको इनाम नहीं देना। आप जो असल मसाइल हैं हम लोग उस पे बात करें। ये मेरी बात चाहते हैं जो इनकी पार्टी में चला जाता है वो आप इन दोनों को ले लें, जो दूसरी पार्टी आप इन दोनों को ले लें, इनका कंपटीशन करवा दें। ग्रह साहब एक मिनट स्केरा साहब प्लीज एक बात करें, क्योंकि दूसरे आदमी को अपना अच्छे तरीके से मौक़िफ़ बयान करने दें, क्योंकि हमने जो करप्शन हुई है वो तो ऊपर जो भी हुआ, लेकिन हमें अपने फोटाबाज से है कि हमारा इलाका जो अभी तक पीछे जा रहा है, हम उनके मसाइल के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जुल्फिकार गिराया की बात पूरी होने दें, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे भी सवाल करूंगा। आप अपनी बारी जब आपकी आएगी तो आप भी सवाल करिए। जी जुल्फिकार भाई अपनी बात पूरी करें। आप बात करें। बिल्कुल शुक्रिया भाई जी। ये अपना खेरा साहब और डॉक्टर साहब, ये देखो आप जिस तरह बहस करते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को कोई इनाम नहीं मिलना। हमने देखना है कि पहले क्या हुआ, क्या होना चाहिए, इन चीजों पे बात दें, तवज्जो दें, छोड़ दें जेड लीग ने क्या किया, नून ने क्या किया या पीटीआई क्या कर रही है, ये बात की बात है। जो हुआ है उस पर बात करें, जो होना चाहिए वो तजवीज देनी चाहिए हम लोगों को। इस तरह अभी मैं ये बात कर रहा था, अभी खिचीवाला से निसार भाई भी जानते हैं कि जब इस्तासी तक भी जाते थे तो क्या हालत थी। आज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि खिचीवाला से बॉर्डर साइड पे आप जाएं तो जहां तक यानी कि ये जब तक हुकूमत रही है स्टिल काम हुए हैं। अभी 2 साल हो गए हैं, सड़कें बंद हैं, कोई काम नहीं हो रहा। वाटर सप्लाई जिधर की हैं उधर की खड़ी हैं, नया फंड कोई नहीं आ रहा। जो डॉक्टर साहब ने बात की है, डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, ऊपर हुकूमत नून लीग की थी, लेकिन इस हल्के में जेड लीग ही थी। जेड लीग ही जाके फाइलें बनाती थी, फाइलें बना के ऊपर जाके लेके जाना, फंड मंजूर करवाना, जिस तरह यानी के पीएम सीएम जिनसे भी जो ले सकते थे वो लेके आए। भाई मेरे फंड जो है वो जारी किए जाते हैं। फंड यार बात सुनना, अभी मुझे सिखाने डॉक्टर निसार साहब की जरूरत नहीं है। वो फंड आपने अपनी जेबों से नहीं दिए, वो पाकिस्तान का पैसा था, वो मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब बात सुने, मैं यही कह रहा हूँ ना, एक मिनट बात पूरी करने दें, बात पूरी करने दें। यानी कि आपको इनाम दिलवा दूंगा किसी नून लीग से, किसी एमपी एमएनए से, लेकिन बात मेरी मुझे करने दें। जो भी था हुकूमत नून लीग की थी, जो भी था, लेकिन यहाँ जो नुमाइंदे थे वो जेड लीग के थे। वो अपना फाइलें बना, कोई चीज आप लेके जाएंगे, किसी से मांगेंगे कोई देगा, ठीक है ना, वो लेके आते थे। अभी जितने रोड बने, किसी को शक तो नहीं, जितने दोस्त बैठे हैं, मुझे कोई शक नहीं है। मेरे एरिया में खिची वाले से लेके 4 मोड़ तक, 4 मोड़ से फकीर अली, इसी तरह आगे 201 मोड़ आता है, वहां से नैना शहबाज वाला से कारपेट रोड, आगे एक शहबाज वाला से आगे आकड़ा नहर से यानी कि आप लेफ्ट पे एक रोड जाता है 64 तक, यानी कि वल्लर तक, वो बना। आगे कॉलेज से लेके कारपेट 57 तक। मकसद ये है कि ये रोड बने हैं मेरे भाई। इसी तरह बिजली हैं, बिजली की इतनी स्कीमें, 150 के करीब स्कीम तहसील फोड़ाबास में एमपी हाजी नईम अनवर के दौर में चालू हुई है मेरे भाई, चली हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं, कुछ चल चुकी हैं। ये कोई शक वाली बात नहीं है। मैं ये बात जेड लीग का होके नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, अभी सखेरा साहब से भी थोड़ा सा, मैं सखेरा साहब से क्या कहना चाहता हूँ, आप सुने मेरे भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप गौर करें। आप 2 साल होने वाले हैं, किसी नून लीग के एमपीए ने कोई मुझे बताएं कि कोई किसी बजट में कोई फंड रखवाया हो, कुछ लिख के दिया हो गवर्नमेंट को कि ये अभी तो ये अपनी पार्टी का नहीं कंफर्म कर पा रहा है कि किस साइड पे है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा है, अपनी पार्टी की साइड पे है, ये तो अभी मांगना बहुत दूर की बात है। आपसे भी बात करें। अभी आपसे भी सखेरा साहब
ابھی اسکیرا صاحب ابھی آپ سے بھی ہے، ایز اے صحافی ہوں میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں. ابھی میں نے لونلی کو بھی کہا نا، ابھی آپ بھی توجہ دیں، آپ کے حکمران بھی دعوے دار ہیں کہ ہم اس علاقے میں یہ کروا رہے ہیں، یہ کروائیں گے، ہم یہ کریں گے، روڈ یہ بن گیا، یہ منظور ہو گیا، ڈبل روڈ ادھر تک آ گیا. آپ شاید آپ کو پتا تھا جب وزیر اعلیٰ صاحب بھاول نگر آئے تو کیا کیا اعلان ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے میں نے جو موازنہ کیا نثار بھائی، میں نے بڑا قریب سے زیڈ لیگ کے ایم پی ایس کو دیکھا ہے، بہت قریب سے. جتنا پیپر ورک زیڈ لیگ کے ایم پی اے دونوں کرتے تھے، حاجی نعیم انور اور چودھری غلام مرتضیٰ. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو انہوں نے کتابچہ بنوایا ہوا وہ اس حساب سے بنا ہوا ہے کہ فوڈ آباس کو پیرس بنا دیا گیا ہے. اتنا بھی نہ کرے، میں 73 چک سے ہوں، میرا روڈ جا کے چیک کرے، 1 کلومیٹر بھی نہیں دیا. یہ برادریزم کا کھیل کھیلا گیا ہے. آپ اس چیز کو بھی اگر قریب سے دیکھا تو یہ چیز بھی جانے کہ روڈ بنے کہاں پہ ہیں، وہ کن کن کو بینیفٹ مل رہا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. برادریزم ابھی بات کرنے کے بعد ختم کر دیا. برادری اعظم پہ آپ بات کرتے ہیں تو 234 NR میرا ابائی گاؤں ہے. وہاں پہ ووٹ جو زیڈ لیگ کو ملا تھا 77 ملے تھے صرف پچھلے الیکشن میں 2013 میں، اور 50 لاکھ کا کام اس گاؤں میں ہوا ہے. 33,43,000 کی چاردواری بچوں کے سکول کی، اور بچیوں کے سکول میں واش روم نہیں تھے، میں نے خود بنوائے ہیں 15,88,000 کے. اور 20 لاکھ روپیہ ڈسٹرکٹ کونسل میں ان کا وائس چیئرمین تھا، تو اس سے میں نے لیے 20 لاکھ روپیہ، جو ایک چوک میں پارک بنوایا، اور 10 لاکھ کا اسکول کو ایک سولر کروایا. ایک اور چھوٹا سا تھا وہ میں نے اپنے گھر کی سڑک پہ لگایا. برادری اعظم پہ نہیں بات کریں. گرے صاحب پلیز 238 NR پہ گاؤں ہے میرے ایریا میں. اپنے ایریا کی بات کرتا ہوں، وہاں واٹر سپلائی دی ہے، وہ بھی جٹوں کا گاؤں ہے. جی بات کریں. صرف میری بات سنیں. جو ہمارا گاؤں تھا 238 NR، اس میں مقامی طور پر بیٹا ہے، اس نے پورے گاؤں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس نے کہا یار صفائی کرنی ہے. کوئی ساتھ نہیں چلا، اس نے کوشش کی اور الحمدللہ اس نے صفائی وغیرہ کروائی. دیکھیں ہماری عوام کا بھی قصور ہے اور حکمرانوں کا بھی قصور ہے. آپ فورٹ آباز تحصیل میں نون لیگ کی حکومت رہی ہے شروع سے، پیپلز پارٹی زرداری گروپ کی رہی ہے، زیڈ لیگ کی رہی ہے. آپ ایک گاؤں، ایک بازار، ایک گلی وہ ماڈل نہیں دکھا سکتے سوائے شاہد انجم کے اور نعیم انور کے گھر کے. دیکھیں رؤف خالد 2 دفعہ ایم پی اے بنا، اس کے گھر کے آگے صفائی نہیں ہے. شاہد انجم 2 دفعہ ایم پی اے بنا، اس نے اپنی گلی کو ڈبل کروایا ہے، اور باقی گلیاں ساری جو ہے. کالو صاحب آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی، سوری بات کرنا چاہوں گا. اکثر لیڈر کے گھر کے جو وہ مین ان کا ڈیرا ہے، ان کے سامنے ابھی گٹر کے ڈھکن اوپن ہے، تو ایم پی صاحب کا بلاوا نہیں ہے. جی میرا ایک سوال ہے ابھی یہاں پہ، ایک سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز. میرا ایک سوال یہ ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوچ علاقے میں دیں، لیکن آپ ان علاقوں کو بھی تو دینا جو پسماندہ ہیں. اب ایک کیسی صاحب آئے ہمارے فورٹ آباز میں، انہوں نے 2 وہ بت خانے بنوائے ہیں، اور ہمارے محل. جی میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، تو پلیز ٹائم دیے گا. ہمارے ایم پی ایم این اے جتنے بھی ہیں، زیڈ لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے تھے، جتنے بھی تھے، تو میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ سب ایم این اے ایم پی اے نے سب سے پہلے نعرہ نہری پانی کا لگایا. ہم نہری پانی لے کے آئیں گے، ہم نہری پانی دیں گے تو ہمیں ووٹ دیں. نہری پانی پر ووٹ لیے، لیکن ڈاکٹر صاحب پانی ابھی تک میرا خیال ہے فورٹ آباز تک نہیں پہنچ پا رہا پوری طرح. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر صاحب آپ اس سوال کا جواب دیے گا. اصل میں بھائی میرے یہ جو مسائل آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہماری اپنے ووٹ، جو ہم ووٹ کی ایک پرچی ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہ مسائل جو ہیں دن بدن گمبھیر ہو رہے ہیں. ہمیشہ سے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے علاقے اور ہماری عوام کی بھلائی کس میں ہے، اور یہ ہمارے علاقے کا المیہ ہے
कि हम तांगा पार्टी को वोट देते, जिनकी बल्कि तांगा पार्टी में भी 6 जो है वो 3 पीछे बैठते हैं और 3 आगे बैठते हैं, एक कोचवान होता है। लेकिन जी बदकिस्मती से हमारी जो है वो एक तांगा होता है और एक कोचवान होता है जो असेंबली में जाता है। तो जब हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ असेंबली में जो है वो हमारे जो पार्टी के कैंडिडेट्स ज्यादा नहीं होंगे, हम किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। बात यह है कि हमें चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, हमें वोट देते हुए ये जहन में रखना चाहिए कि मुल्कगीर पार्टी कौन सी है जो 150 सीटें जीतती है और बरसरे इक़्तिदार आके जो है लोगों के मसाइल हल कर सकती है, लोगों को डिलीवर कर सकती है। कोई मेगा प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और दूसरे मेगा प्रोजेक्ट जिसमें पानी का मसला है, पानी के मसाइल हल करने के लिए कोई भी एमएनए एमपीए रूटीन के फंड से एक जो है वो 2-3 मरबे का खाल भी नहीं बनवा सकता। तो ये नहरों की तौसी जो होती है, इसके लिए बहुत बड़े फंडिंग की जरूरत होती है। फंड उसी वक्त मिलते हैं जब जिस पार्टी चले जाते हैं। जो हमारी डिस्कस है ना, इसमें इतनी लंबी तशरीह की जरूरत नहीं होती। जुल्फकार भाई मेरी बात सुनिएगा कि आप पहले काफी सारे आपने पूरे 15 मिनट बात की है जुल्फकार साहब, आप बार बार जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब करिएगा। जी डॉक्टर साहब करिएगा। डॉक्टर साहब को बोले दें, क्योंकि कुछ दिन पहले एमपी साहब ने अनाउंस किया था कि फंड मंजूर हो गए हैं, वो थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा उस पार्टी को वोट देंगे। ये हमें सोचना होगा। अब जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार है उसका जो है वो नून लीग के जो मौजूदा यहाँ के एमपी एमएनए हैं उनको अगर रूटीन के फंड भी दे दें तो बड़ी गनीमत की बात है। वो उनका जितना ज़रफ है वो हमें पता है। वो कीचड़ उछाल पार्टी है, वो मुल्क संवार पार्टी नहीं है। डॉक्टर साहब असल में बात यह है कि अपने एमपीए से जरा एमएनए और एमपीए से आप लोगों ने पूछना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके एमपीए ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि फंड मंजूर हो गए हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, आप फिर बात को आगे लंबा लेंगे, सिंपल जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब असल में बात यह है कि आप अपने एमपीए या एमएनए से पूछे तो सही, इस बजट के लिए उन्होंने भेजा क्या है। यही सवाल मेरा स्केरा साहब से है। आप भी जरा जो आपके फोड़ाबाज के उम्मीदवार हैं एमपीए के, जरा उनसे पूछ लेना कि उन्होंने कुछ लिखा है अपनी हुकूमत को कि यार ये चीजें हमें दें। ये इनसे पूछ लें जरा सिर्फ भाईजान। जी आपको मैं वेट कर रहा हूं डॉक्टर साहब की बात का, उसके बाद बात करूंगा इस पे। मुख्तलिफ स्कीमें भेजी जाती हैं। अलमिया ये है कि जो बल्दियाती बजट था वो भी बंद है, वहां भी कोई स्कीमें नहीं लग रही। ठीक है, जो डीसीओ का बजट होता था, जो डीसीओ के बजट में स्कीमें रखी जाती थी वो भी नहीं रखी जा रही। बजट की बात ना करें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन। मुझे वो बता दीजिएगा कि जो नहर के सिलसिले में जो था वो फंड मंजूर हुआ है, उसका क्या बना। आप रोशनी डाल दो उस पर, फिर आप बात को लंबा ले जाते हैं। यार फंड आप बेहतर जान सकते हैं कि आपकी पार्टी ने, कोई एमपीए ने खुद तो मंजूर नहीं किया। अगर फंड कोई मंजूर हुआ है तो आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, अपने सीएम से पूछ लें कितना फंड दिया है नून लीग के एमपीए को। लेकिन ग्राया साहब आप बताइएगा, आपने पहले ज़िया लीग के बहुत ज्यादा काम गिनाया कि ज़िया लीग ने बहुत ज्यादा हल्के में काम किए हैं। आप ग्राया साहब पहले बता रहे थे कि ये भी काम कर दिए वो भी कर दिए, लेकिन ग्राया साहब आपसे मेरा ये एक सवाल है कि ज़िया लीग ने सब काम तो कर दिए, आपकी बात मान ली, लेकिन अभी तक खिच्चीवाला का जो वाटर प्लांट है वो मुकम्मल क्यों नहीं कर सके। वो तो कोई करोड़ों का, मिलियन का प्रोजेक्ट भी नहीं था। वो किताब कंप्लीट है, वो हमने जो किताबचा बनाया उसमें कंप्लीट कर दिया है। वो प्रोजेक्ट है, उस पर पैसे खर्च होते हैं। हमारी गली में असल में बात ये है ना, जिस पे सवाल हो ना, जवेद साहब मुझे पे सवाल हुआ, मुझे बात करने दें। पाइप टूटा हुआ है और
जैसा मुझे बात जवाब देने दें, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। गंदे तालाब का भरा हुआ है और वो 4 साल कर रहे, कुछ सुनने वाला नहीं है। ये डॉक्टर साहब सुने, डॉक्टर साहब सुने, जो साहब कह रहे हैं कि आपके एमपीए ने वो नहीं करवा सका, उनके घर के करीब कोई मामला है। अच्छा, मैं आपने वाटर फिल्टर प्लांट की बात की, वो 24 लाख का मंसूबा था मेरे निसार भाई, 24 लाख का। 15 लाख इशू, 15 लाख उस दौर में जो जेडली का दौर था, 15 लाख इशू हुए हैं, जिसमें वो कमरा बना और उसकी जो मशीनरी थी ना वो आ चुकी है, वहां पड़ी है, उधर ही पड़ी है। 15 लाख जो पैसा था ना ठेकेदार को मिला, वो लग चुका है, उस पे कमरा बना, 2 कमरे बने हैं और मशीनरी उसकी आ गई है। 9 लाख रुपया सीज हो गया, उसके बाद वो जारी नहीं हुआ। वो स्खेरा साहब बताएंगे कि इनकी हुकूमत 9 लाख क्यों नहीं दे रही, ताकि वो मिल जाए ठेकेदार को और काम कंप्लीट हो जाए। जी स्खेरा साहब बताइएगा, सारी बातों का जवाब देना चाह रहा हूं, क्यों नहीं मुकम्मल कर रही इसको? सर सबसे पहले 9 लाख रहते हैं, स्खेरा साहब 9 लाख बात को कंप्लीट करने दें, मैं कंप्लीट करता हूं बात को। जिस तरह आपने गुराज साहब ने बड़ी कमाल की बातें की हैं, लगा सकते हैं आप 9 लाख की बात कर रहे हैं गुराज साहब जी। ये फोर्टाबास में जो गटर के ढक्कन है ना, ढक्कन, वो कितने पैसे के बनते हैं, वो नहीं बनवा सकते, लोग उनके अंदर गिर रहे हैं। वो तो कमेटी का वो अमीन, वो कमेटी वाले जो है ना, अमीन ओडो है, एक अमीन ओडो उसके अंडर है, वो उसने लगाने हैं। एमपीए पूछेगा तो वो लगाएगा, एमपीए उसे पूछता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट, देखिए मेरी बात सुने, वो जो एक बुतखाने 2 बनाए हैं उनके लिए पैसे हैं। हमारे मोहल्ले में 4 साल से तालाब बना हुआ है गंदे पानी का, मैं लिखता हूँ, नीचे पीटीआई वाले लिखते हैं भुट्टो कब मरेगा, और नून लीग वाले लिखते हैं जी भुट्टो जिंदा हो जाएगा जी। अब मैं उनको कहता हूँ भुट्टो जिंदा हो ना हो, आप तो मर गए ना। जो लोग उधर बैठे हैं वो आपको जो गालियां देते हैं, बददुआएं देते हैं, उनकी बददुआएं लग रही हैं। एक दिन भी आप आराम से नहीं बैठ सके हुकूमत में। जी साहब, ये सवाल मैं रात को डॉक्टर साहब से किया था। जी साहब मुझे जवाब देने दें, गुराज साहब ने क्वेश्चन किया था कि जो फोर्टाबास में ढक्कन वाली बात, आप गटर के ढक्कन वाली बात कर रहे हैं, ये मैं रात को भी सवाल डॉक्टर साहब से किया था। स्खेरा साहब को टाइम दे दे। जी स्खेरा साहब बोलिएगा। सर पहले गुराज साहब ने बड़ी तारीफें की हैं कि करीब से देखा उन्होंने एमपीए के काम को। जाहिर बात है क्योंकि जो किताबचा है वो पेरिस वाला है इनके पास, वो फोर्टाबास वाला नहीं है। बहुत सारे उसमें जो वो काम है तफसीलें लिखे हुए हैं कि हो गए हैं। तो गुराज साहब वो किताबचा लेके मेरे साथ चलिएगा, दिखा दे मुझे जो वाशरूम पे 40-40 लाख लगा, कौन सा वाशरूम है जो दुबई से मंगवाया गया, 40-40 लाख के 2 वाशरूम बने हैं। बात करेंगे इस पे जरूर। दूसरी बात, जो आपने 9 लाख की बात की, आपको पता है जो पाकिस्तान इस वक्त एक ये कह लें कि बाकी मुल्कों की तरह एक बहुत एक पैनिक सिचुएशन से गुजर रहा है, बड़ी तकलीफ कंडीशन बनी हुई पूरे पाकिस्तान की कोरोना की वजह से। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला बेहतरी करे सारे मामला में इंशाल्लाह। तो गुराज साहब देखें, फंड देने के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक मिनट टाइम दे मुझे सिर्फ। अभी जिस तरह सर बात कर रहे थे कि डॉक्टर निसार साहब ने कहा कि जी एमपीए लेके जाते होते हैं, अशरफ साहब बात कर रहे थे कि लोगों के, ये अभी ढक्कन वाली बात हुई दरमियान में, गुराया साहब ने बात की। मैं सबको एक ही जवाब दे देता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है एक पीक में नजर रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बेहतर कर रहे हैं। फोर्टाबास तो खुद ब खुद होगा इंशाल्लाह। दूसरी बात, रियलिटी ये है कि हमारे जो एमपी हैं वो अभी डिक्लेयर नहीं है कि वो किस पार्टी के हैं। गुराज साहब पहले कंफर्म हो लेने दें कि वो हमारे जो वो एक बना हुआ है। स्खेरा साहब फोर्टाबास में पीटीआई क्या कुछ जन छोड़ रही है जो खुद ब खुद ही उसको सही कर देगी? सर देखें, इंशाल्लाह हालात बिगड़ते नीचे से और ठीक ऊपर से होते हैं। जो हमारे कप्तान बैठे हुए इंशाल्लाह इस तरह निजाम ठीक होगा कि ये जो ये ढक्कन से लेके हर मामला जो 9 लाख वाला नहीं, हम 19 देंगे और ये कहेंगे कि नहीं जी 10 ही लगा है, ये बाकी 9 ले लें। तो सूरत हाल ऐसे होने वाली है, लेकिन हमें थोड़ा टाइम दें, हम डिलीवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। 2 साल अभी हमारे साथ जो गुजरे थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मैं ये समझता हूँ। स्खेरा साहब आप मीडिया से तल्लुक रखते हैं, आपके पास हमारे से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, आपको बड़ा पता है कि कितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा। आप माने हमने मनवाना नहीं आपसे, लेकिन आप सर मैं एग्री हूँ, काम नहीं हो रहा। देखें कोरोना की जो सूरत हाल है उसकी वजह से पैनिक, खान साहब 12 दफा इत्मीनान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पहले 100 दिन में जो है वो प्लान देना था 5 साल का, 2 साल गुजर गए हैं, अभी तक ये 5 साल का प्लान नहीं दे सके। अभी वो बाउजी लेके आए थे लंदन से, लेकिन अभी वो मैनेज नहीं हुआ। हमें मिलता है जो ही हम वो प्लान डिस्कस करेंगे। आपकी बात राइट है कि 3 साल बाद करेंगे वो डिस्कस
4 साल बाद कह रहे हैं कि साल पीछे रह गए, ये पैनिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ मैं आपकी बात की वजह से हम थोड़े से निसार साहब इनकी इस बात का मैं जवाब दे दूं, लंदन वाली बात का पहले। जी बात ये है कि जो 1971 में जो है वो मियां नवाज शरीफ खानदान की जितनी भी इत्तेफाक फाउंड्री थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया, पूरे मुल्क में नेशनलाइज कर दिया गया लोगों के सरमाए को, ठीक है साहब। आप मुशर्रफ ने एक मिनट बयान सुन ले, डॉक्टर साहब को मुशर्रफ ने मार्शल लगाया, जी ठीक है, फिर मुशर्रफ ने मार्शल लगाया और उनके जो है बकाया जो उनके घर थे, कारखाने थे, उनको भी उन्होंने जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। तो जब आप मुल्क के अंदर किसी को काम करने नहीं दोगे तो उन्होंने जिंदा रहने के लिए दुनिया में कहीं जाके काम करना होता है। अगर करना है वो भैंसे रख ली है उन्होंने, अभी मेरी मुझे बात पैसा लेके गए हैं, डॉक्टर साहब वो अपना जाती पैसा लेके गए, वो ज़कात का पैसा नहीं लेके गए, वो 60 अरब जो अलीमा खां के अकाउंट में है वो ज़कात का लोगों का पैसा नहीं है, वो आवाम का पैसा नहीं है, अपने हल्के की बात कर रहे हैं, किस साइड पे चले जाते हैं। आप कहाँ की बात कर रहे हो? जब मुल्क के अंदर किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दोगे, करने दो। हाँ जी, जब मुल्क के अंदर किसी के कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो वो अपना कारोबार मलेशिया में भी ले जाएगा, वो बांग्लादेश में भी ले जाएगा, वो लंदन में भी लेके जा सकता है, वो अपना पैसा है। तो उनको नहीं मिला भुट्टो जो सब मुझे 1 मिनट दे दे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा, मुझे 1 मिनट दे दे, ज्यादा नहीं 1 मिनट लूंगा, तो कुछ चंद सेकंड मुझे दे दें। जो सब आप बात करिएगा, मैं उनका कुछ भी ना बना, लेकिन आप बताएं उनकी आवाम इतने दिनों में आवाम कितनी अमीर हुई और नून लीग के जो हुक्मरान तबका था वो कितना अमीर हुआ। मैं यही बात करना चाह रहा था, मुझे 1 मिनट दे दें। जवेद साहब आप क्या बात कर रहे हो? भुट्टो की पॉलिसियों की वजह से तो सरमायादार मजदूर दस्तों की रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि शरीफ साहब के जो 2 बेटे थे, एक के पास तो जायदाद थी नहीं, एक इत्तेफाक फाउंड्री का मालिक था जो जवेद सरमायादार था, वो सरमाया निकाल के ले गया। यार एक बात करो यार, अच्छी बुरी बात है। वो मजदूर और सरमायादार को उन्होंने लड़ा दिया। कोशिश करें एक बात करें और दूसरे को समझ आए और देखने वाले नाज़रीन को भी समझ आए कि आप किस मौजू पे बात कर रहे हैं। कोशिश करें एक आदमी बात करे और दूसरा सुने, क्योंकि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं कुछ लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि कौन से टॉपिक पे बात हो रही, तो कोशिश करें प्लीज एक आदमी बात करे, मैं बात को वाइंड अप करता हूं, मैं सुनूंगा, उसके बाद मैं सुनूंगा, बात को मैं वाइंड अप करता हूं। निसार साहब, जिस तरह आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि 1971 में जब मुशर्रफ ने वो मार्शल लगाया, कारोबार को कब्जे में ले लिया, इत्तेफाक फाउंड्री की वो कारोबार बाय शिफ्ट हुए या जो भी हुआ 7 खरब। अब मैं डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करता हूं कि शरीफ साहब के 2 बेटे थे या 3 थे, क्या वो सारे, एक अमीर तरीन आदमी था, इत्तेफाक फाउंड्री का मालिक था, एक कहता कि मैं गरीब आपका बेटा था, हमने तो बड़ी मेहनत की है, किसान थे। मरीम नवाज साहिबा आके कहती हैं कि अब मेरी तो बाहर तो क्या पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई जो जायदाद नहीं है, तो वो उसी महल में जाके रह रहे हैं। ये मैं घुराया साहब और ताहिर साहब, अगर वो अशरफ साहब सुन रहे हैं, सॉरी अस्खेरा साहब सॉरी, मैं आपकी बात काटता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो टॉपिक है ना वो हमारी तहसील फोटाबाद, तहसील हरुणाबाद की हाथ हो, क्योंकि हम ये प्रोग्राम हमारा चलाने का मकसद यही है कि हमें अपनी फोटाबाद की आवाज को उठाने के लिए, तो ट्राई करें कि फोटाबाद आपके इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अगर फोटाबाद की बात कर ले तो पिछले घुराया साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इस दफा नून लीग की हुकूमत है, थोड़ा सा पीछे जाएं तो जेड लीग थी या पीपल्स पार्टी थी। जनरली मैं अपने गांव की बात करता हूँ, 273 HR की ये एक प्लेटफॉर्म है, मैं ये एक आवाज उठा रहा हूँ। ये मैंने नई मनवर MP साहब से एक जलसे में मैंने ओनली मतलब ऑन द रिकॉर्ड, वो मेरे पास वीडियो भी होगी, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मैंने उनसे भी पूछी थी। बात ये है कि चक नंबर 273 HR तहसील फोटाबाद से 1 किलोमीटर दूरी पे है। अगर वहां पे आप सर्वे करें तो वाटर सप्लाई तो दूर की बात, सीवरेज तो दूर की बात, लाइट भी कई जगह पे पूरी नहीं है, ठीक है। ये टाउन कमेटी में एरिया आता है,
یہ اگر فورڈ آباز کی بات کریں تو 277/4 کو یہ سیاست کی بنا پہ ٹاؤن کمیٹی میں ڈال دیا گیا، جو 10 کلومیٹر یا 7 یا 8 کلومیٹر بنتا ہے فورڈ آباز سے، اور 273/4 جو 1.5 کلومیٹر یا کلومیٹر بنتا ہے اسے ٹاؤن کمیٹی میں نہیں ڈالا گیا۔ فرسٹ سیکنڈ بات، اپنی سن 2002 سے بات کی گھرایا صاحب نے، ابھی 2020 جا رہا ہے، اب تک مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے 273/4 میں روڈ جو تقریباً 1 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، اس سے بھی کم ہے، 500 میٹر یا 600 میٹر روڈ بنا ہوا ہے صرف، اس کے علاوہ کسی نے کوئی سیوریج کو لائٹ دی ہے تو شور مجھے دکھا دیں، وہ اپنا کتابچہ اٹھا کے دکھا دیں، ڈاکٹر نثار صاحب مجھے بتا دیں۔ اگر فورڈ آباز کی بات کریں تو یہ کہاں کی سیاست ہے، یہ کہاں کا میرٹ ہے، یا کہاں کی، مطلب میں کیا سمجھتا ہوں کہ فورڈ آباز کے وہ جو بات کرتے ہیں میرٹ کی بات کرتے ہیں، جو اس ٹائم میں یہ سمپلی یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ایم پی صاحب لے لیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ فورڈ آباز کے جو ایک سمپل گاؤں ہے جو فورڈ آباز میں ٹاؤن کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے تھی، وہ تو آلریڈی ٹاؤن کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، اور جو 5-7 کلومیٹر وہ ٹاؤن کمیٹی کا حصہ ہے۔ فورڈ آباز کا ٹوٹل بجٹ اور چک نمبر 273 جو 72 ہے سوری اس کا بجٹ، جو ایکس ایم پی نئی منور صاحب کا بھی گاؤں ہے، اس کا ٹوٹل بجٹ لگا لیں تو تمام چکوک میں بھی اتنا بجٹ نہیں لگایا گیا جتنا صرف 272/4 میں لگا دیا گیا۔ تو کیا یہ گورنمنٹ جو پچھلی وہ چاہے وہ نون لیگ کی تھی یا وہ زیڈ لیگ کی تھی یا پچھلے کوئی بھی پیپلز پارٹی کی تھی، تو کیا جنرلی یہ سب دوستوں کو یہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں اٹھانا چاہیے؟ جی صاحب بتائیے گا، یہ عامر سکھیرا صاحب جو سوال کر رہے ہیں جی، ابھی آپ بتائیے گا گریز صاحب۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ٹاؤن کمیٹیاں جو بنی ہیں یا میونسپل کمیٹیاں بنی ہیں، ان کے دعوے دار تو ان کے لیڈر ہیں سکھیرا صاحب کے، وہ کہہ رہے ہیں مروٹ والی بھی ہم نے بنائی ہے، کھچی والا کی ہم نے بنائی ہے، فورڈ آباز کو میونسپل کمیٹی ہم نے بنایا، تو تحصیل کونسل ہم بنایا، تو یہ گلہ کس پہ کریں گے؟ دعوے دار تو وہ ہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا ارشد لیڈر سے کہ میں نے یہ کمیٹیاں بنائی ہیں، یہ ٹاؤن کمیٹیاں یا یہ میونسپل کمیٹی یا تحصیل کونسل، تو یہ تو دعوے دار ہیں سکھیرا صاحب کی پارٹی کے لوگ، یہ ان سے آپ بہتر پوچھ سکتے ہیں۔ رہا فنڈ کا جو ان کے گاؤں میں، اچھا آگے جو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا، جو سکھیرا صاحب بتا رہے ہیں، اگر ایسا بھی بتا رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ جواب دیے گا۔ اصل میں جو ہے نا، یہ جو علاقہ ہوتا ہے یہ کمیٹی میں شامل کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ کچھ حدود و قیود طے ہیں۔ نہر کی اس طرف کی جو علاقہ ہے وہ کمیٹی ایریا میں آتا ہے، نہر کے دوسری طرف جو ایریا آتا ہے وہ یونی کونسل میں آتا ہے، اس میں 71 چک بھی ہے اور یہ 73 چک بھی ہے، اور آگے جو ہے 68 چک بھی ہے، صرف اس میں شامل ہے 70 چک اور ٹبہ عالمگیر، اور وہ ٹبہ عالمگیر نہیں ہے، وہ جو وہ ہے باغ ہے، وہ جاج والا باغ، وہاں تک جو ہے وہ ایریا جو نہر کے اس پار ہے وہ ٹاؤن کمیٹی ایریا میں آتا ہے، اور 74 چک ہے، 77 چک تو کمیٹی ایریا میں نہیں ہے۔ جی سکھیرا صاحب، آپ کو گریز صاحب نے بہت اچھا جواب دیا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، گریز صاحب نے بھی جو میرا خیال ہے آپ کو بتایا کہ یہ تو دعوے دار آپ کی پی ٹی آئی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو آپ گلہ کس پر کر رہے ہیں؟ بالکل جس طرح آپ نے بات کی کہ ہماری پارٹی دعوے دار ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن گریز صاحب یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے یہ ایک آئیڈیا دیا ہے یا ہم نے سجیشن دی ہے تو وہ انڈرسٹوڈ بات ہے، اس سجیشن پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن ٹاؤن کمیٹی کے ایریا جو میونسپل کمیٹی میں موجودہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب بیٹھتے ہیں یا ان کے علاوہ سی او صاحب بیٹھتے ہیں یا باقی ادر ممبرز ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر نثار صاحب کی بات کا میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کون سی پالیسی ہوتی ہے کہ نہر کی اس سائڈ والا جو ٹاؤن کمیٹی ہوتا ہے اس سائڈ والا جو ٹاؤن کمیٹی نہیں ہوتی، یہ پالیسی تھوڑی سی آپ نظر ثانی کر لیں، یہ پالیسی نہ سمجھ آنے والی ہے۔ نہر والا معاملہ نہیں ہوتا، نہر والا معاملہ نہیں ہوتا، پہلے سے چلا آ رہا ہے بھائی میرے، یہ پہلے سے جو مینشن ہے، یہ علاقے جو ہے یہ مینشن ہے یونی کونسل کے اور ٹاؤن کمیٹی کے علاقے جو ہیں، اگر اس میں ایڈ کرنا ہے کوئی علاقہ تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک بنا کے جانا پڑے گی، اوپر سمری بنے گی، اس کے بعد یہ چک شامل ہوں گے۔
لیکن میرا ایک سوال آپ جہاں پہ زہر وغیرہ نہیں ہے تو وہاں پہ کیا پالیسیز ہوتی ہیں وہاں بھی مجھے بتا دیں، پھر اس حساب سے اپنے علاقے کو اوپر تک لے کے جاؤں. جی جی نثار بھائی جہاں پہ زہر نہیں ہوتی وہاں پہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ؟ جب سخیرہ صاحب جب یہ بنی تھی سخیرہ صاحب سے جب یہ بنی تھی یہ اپنے میونسپل کمیٹی بن رہی تھی تحصیل کونسل، تو اس وقت آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کیا تھا کہ ہمارے گاؤں کو کیوں شامل کیا گیا؟ میں نے ریٹرن میں میرے پاس اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں، میں نے سٹیزن پورٹل پہ لکھا ہے جو جہاں پہ کمپلینس ہم کر سکتے تھے وہ میرے پاس ریٹرن میں موجود ہے، اور انشاءاللہ نثار صاحب کے اس جو لائیو شو ہے اسی کے پلیٹ فارم سے وہ میں ساری چیزیں جلدی انشاءاللہ نیکسٹ کوئی پروگرام میں ان کا شکریہ، بلکہ آج بھی انہوں نے انوائٹ کیا، نیکسٹ بھی کبھی ملتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں میں ڈسپلے نثار بھائی تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں پلیز. ابھی اپنا نثار صاحب بھی ڈاکٹر نثار صاحب بھی ہیں اور سخیرہ صاحب بھی ہیں. سخیرہ صاحب، نثار صاحب میرا آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو آپ لوگوں کے نمائندے ہیں جس طرح ایم پی اے صاحب ہیں وہ ان سے تو بات کریں گے نثار صاحب، اور جو آپ کے امیدوار ہیں اس ایریے میں سخیرہ صاحب کے پی ٹی آئی کے، ذرا ان لوگوں کو کہیں کہ پلیز یہ کچھ مانگے اوپر جا کے، کچھ لکھ کے لے کے جائیں، یہ ہمارے علاقے کے مسائل ہیں، ہمارے علاقے میں پانی کے جو مسائل ہیں وہ لکھ کے لے کے جائیں، اوپر کچھ ان کو دیں گے، فائل ان کو دے کے آئیں گے، ان سے کل پوچھنے والے بنیں گے کہ ہم نے آپ کو لوگوں کو فائل دی اس کا کیا بنا. تو یہ پلیز ان لوگوں سے پوچھے کہ یہ کسی سے کچھ دوسرا یہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ اگر یہ نون لیگ کے ایم پی اے کو کچھ نہیں دینا چاہتے تو آپ لوگوں کا جو امیدوار ایم پی اے تھا اس کے تھرو ہی ترقیاتی کام کروا دیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے یہ تو نہ رکھے نا آپ جو آپ کے شوکت بسرا صاحب سے بات کریں کہ اگر نون لیگ کے ایم پی اے کو فنڈ نہیں لینے دینے تو نہ لینے دیں، ہمیں نہیں کوئی ضروری. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو کام چاہیے، ضروری نہیں کہ ایم پی اے ہی کروائے، آپ اپنے تھرو جو آپ کا نمائندہ اس ایریے میں موجود ہے اس کے تھرو آپ کروائیں، کام تو کروائیں، ترقیاتی کام تو کروائیں. تسلسل میرے بھائی رہے گا تو علاقے کا فائدہ ہے، نہیں تو جدھر سڑکیں کھڑی تھی ادھر ہی کھڑی رہیں گی. جدھر واٹر سپلائی، ابھی میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، 4 کروڑ کا منصوبہ تھا، ادھر 6-7 گاؤں ہیں واٹر سپلائی کا، جس میں 1 کروڑ 84 لاکھ روپیہ اس پہ لگ چکا ہے، 2 کروڑ 14 لاکھ روپیہ باقی ہے. پچھلے بجٹ میں بھی انہوں نے کہا دیں گے، نہیں دیا، سال گزر گیا. اس طرح کے اور بڑے مسائل ہیں. ایک یہ سڑک بن رہی، یہ شہباز والا، اب جب شہباز والا سے جائیں مشرق کو تو 29 چک سے کھچی والا کو ایک روڈ بن رہا تھا، اس پہ بھی 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا، 3 کروڑ باقی ہے، وہ آئے گا تب بننا ہے. تو 1 کروڑ ضائع ہو گیا، پتھر روڈ گیا، لوگوں کے گاڑیوں کے ٹائر برباد ہو رہے. اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہیں میرے بھائی. ان کو بولیں اگر ایم پی اے کے تھرو نہیں لے کے فنڈ دیتی آپ کی حکومت تو آپ کے جو نمائندے ہیں ان کے تھرو ہی دیں تاکہ جو کام جاری ہے یہ تو کمپلیٹ ہوں. نثار بھائی نے نہر والا ایک سوال کیا تھا پانی کا، میرے بھائی کون کدھر کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے 77 کروڑ روپیہ آیا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے خود وزٹ کیا ہے، ادھر جا کے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایسے ہی اوپر پٹڑی کے ریت چل رہی، گاڑیاں کھڑی ہیں، ادھر مشینری کھڑی ہے، پتہ نہیں ابھی کیا ہو رہا ہے. ابھی میں کیا بتاؤں، میں اسی ڈپارٹمنٹ سے آیا ہوں، اللہ حافظ ہے. تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی یہ سارے معاملات یہ نہ سخیرہ صاحب کے بس کے ہیں. یہ تو صرف پوچھ سکتے ہیں آپ، وہ بھی کس سے کو پوچھیں گے؟ ابھی یہی بتائیں گے کہ میں کسے پوچھوں گا، مجھے تو نہیں پتا یہ کسے پوچھیں گے. چلو ڈاکٹر نثار صاحب کے سامنے ایک بندہ موجود ہے، یہ ایم پی اے سے بات کریں گے. بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ بجٹ میں لکھ کے دیا یا نہیں دیا، لوگ پوچھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا دیا. شاید یہ پوچھ لیں، ان کو پوچھ کے اگلے پروگرام میں یہ ہمیں بتائیں کہ میں نے ان سے پوچھا اور یہ چیزیں 12 جون کو بجٹ ہو رہا ہے اس میں ایم پی اے صاحب نے یہ لکھ کے دیا ہے، تو یہ بھی پوچھ لیں. تو یہ سخیرہ صاحب ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ابھی کس سے پوچھیں گے بھی انہوں نے سر میں کلیئر کرتا ہوں، آپ بات کمپلیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب جو گریا صاحب پلیز ڈاکٹر صاحب جو گریا صاحب نے آپ سے کوشچن کیا ہے کہ آپ اپنے ایم پی اے سے پلیز، میں بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایگری ہیں اس بات پہ کہ آپ اپنے ایم پی اے ارشد لیڈر سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے علاقے کے کچھ جو مسائل ہیں اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، ادھر میں اٹھائیں. ہو سکتا ہے ہمارے علاقے کی سنی جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ نون لیگ ہے اوپر سینٹر میں، اگر پی ٹی آئی ہے تو یہ نون لیگ ہے. ہو سکتا ہے ہمارے نصیب میں 4 چاند لگ جائیں. تو کیا آپ ریکویسٹ کریں گے اور نیکسٹ پروگرام میں ہمیں بتائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا. یہ دیکھیں کہ عامر بھائی نے جو ہے وہ
खुद अपनी बात की तस्दीक कर दी है कि हम जो है ऐसी सोच रखते हैं जिसमें सियासी तफरीक मौजूद है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये अभी इनका पता नहीं है कि ये एमपीए जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं या नून लीग में है। तो जब ये इनको कंफर्म हो जाएगा ये हमारे साथ आ गए हैं फॉरवर्ड ग्रुप में, तो फिर ये फंड जो है वो जारी करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये फंड जो है अगर नहीं देना चाहते नून लीग के एमपीए एमएनए को, तो इन्होंने जो है अपने जो कैंडिडेट थे वो उनको से टिकट वापस लिए थे, ठीक है। तो वो जेड लीग की सपोर्ट की थी, तो जेड लीग के जो टिकट होल्डर है उनके थ्रू ये स्कीमें ले ले और फंड जारी कर दें ताकि इलाके का बदलाव, इलाके की पसमानदगी दूर हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि आप भी रिक्वेस्ट करेंगे अपने एमपीए से, क्योंकि मौजूदा एमपी हैं लेकिन ऊपर सुनी गई उसकी नहीं सुनी गई, वो तो बात की बात है, लेकिन एमपीओ मौजूदा तो है ना वो, लेकिन आप भी बजट में दे सकते हैं एमपीए से। देखिए निसार भाई वो बजट में अपनी स्कीमें लिख के दे सकता है। पानी के मसाइल से लेकर वाटर सप्लाई की स्कीमें, नहर का जो पानी का मसला है इसको लेकर, सीवरेज और दूसरी वाटर सप्लाई और ये रोड के मसाइल जो हैं, ये एमपीए साहब गाहे बगाहे जो है वो असेंबली फ्लोर पर बताते रहते हैं, लेकिन जो फंड जारी करने होते हैं वो बरसरे इख्तियार पार्टी ने जारी करने होते हैं। जो ये आमर साहब कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक जारी नहीं करेंगे, वो नून लीग की हुकूमत थी जो बिला तफरीक जो जेड लीग के कैंडिडेटों को भी फंड जारी करती थी, लेकिन ये तसब की इनके अंदर तसब है, इनके अंदर तसब है ये अपने। जी डॉक्टर साहब बात कंप्लीट करिएगा। वो धरने में आपने कौन सा किरदार अदा कर दिया था, जो आपने जो है धरना उठा दिया था, जो फंड जारी हो गए थे। आप जो है वो आपके जो कैंडिडेट या दूसरे हैं उनकी जितनी वर्थ है मुझे पता है, जेड लीग के लोगों की जितनी वो वर्थ है असेंबली में और असेंबली के बाहर, वो तो मुझे पता है ना, वो कितने जो है वो अपने आप को जो है ताकतवर समझते हैं। जनरल का बेटा होना और एक आमर का जो बेटा होना, जो जिसने 11 साल शूट करना भी गैर पार्लिमानी, तो इससे जो है उनकी वीडियो शूट करना गैर पार्लिमानी, उनकी शादी में उनके वीडियो बनाना भी आप ये भूल गए हैं सर। नवाज शरीफ साहब वीडियो बनाते थे जब इजाजुल हक साहब की शादी थी, तो आप ये भूल गए, वो ऑन द रिकॉर्ड है सारी चीजें। निसार साहब बिया एंकर आप दिखा भी सकते हैं, इन्हें दिखा दीजिएगा इन्हें। वो बात लेकिन हमने जो वो किए जो ऐसे मसाइल जो अगर आप कह रहे हैं ना, तो ये आपके जो बूट पॉलिश करके आप लोग भी आए हो इक़्तिदार में, आप भी गेट असल में बात डॉक्टर साहब फोडाबाज की जो बात हो रही थी वो फोडाबाज की बात करें, एक्सप्लेन करिए, कंटिन्यू करने जी जो कंटिन्यू करें, बात कर रहे थे फोडाबाज की वो करिएगा। आप अरशद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ये बस क्वेश्चन ये था उनका निसार साहब का। हाँ मेरा भी यही क्वेश्चन था कि आप उनसे पूछे, उनसे पूछना नहीं है, उनसे वो लें, उनकी वो लिस्ट लें, उन्होंने जो इस बजट में लेके जानी है ना, तो हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। हमारे एमपीए जो है वो बहुत एक्टिव हैं, वो हर किस्म के मसाइल पे जो है नजर रखते हैं और उसका जो है वो कोशिश करते हैं कि उसको हर फोरम पे जो है वो हाईलाइट किया जाए। डॉक्टर साहब मैंने जो बात की है ना वो बड़े फोरम पे करते होंगे, छोटे पॉइंट लिख के देने पड़ते हैं बजट में। आप उनसे ये पूछे, उनसे लिस्ट ले लें काइंडली, आप बार बार उस साइड पे बात ले जाते हैं, आप उनसे लेंगे, आप भी मुतमईन होंगे, आप लोगों को बता सकते हैं। लिस्ट चाहिए ना, तो आपको अगर वो लिस्ट चाहिए तो वो लिस्ट जो है आपको डीसीओ ऑफिस में और जो टाउन कमेटी का जो है वो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके में मौजूद आपको मिल जाएगी। एमपीए की तरफ से भेजी गई तरक्याती स्कीमों की लिस्टें आपको मिल जाएंगी। उनका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक हो गया। निसार साहब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगर उस
جی سکھیرا صاحب آپ کا چلو ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ایم پی اے کی بات ہو رہی تھی، ان کا ایم پی اے لیکن سینٹر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن آپ کا ترجمان پنجاب شوکت بسرا ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نون لیگ ابھی کام نہیں کروا سکتی فوڈ عباس میں، تو لیکن ترجمان پنجاب شوکت بسرا تو کروا سکتا ہے نا، وہ ان سے آپ ریکویسٹ کر دیں کہ جو فنڈ رکے ہوئے ہیں وہی لے آئیں، یا یہ جیسے کہ واٹر سپلائی کا بات ہو رہی، جیسے ذوالفقار بھائی کچھ سڑکیں کی بات کر رہے تھے، تو آپ ان سے ریکویسٹ کر دیں وہ کیا سر جی میں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اور ذاتی طور پہ بھی انشاءاللہ جو ہمارے ترجمان ہیں شوکت بسرا صاحب ہیں، فورڈ عباس کی مقامی قیادت ہے، جلال حیدر صاحب ہیں، ان کے علاوہ ڈاکٹر اوشاہ صاحب ہیں، ان کے علاوہ بھی آئی ینگسٹرز جتنے بھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے ممبرز ہیں فورڈ عباس کے پنسوتا صاحب کو نہیں مانتے آپ؟ پنسوتا صاحب کا نام نہیں لے رہے؟ میں بات کر رہا ہوں ایکچوئل نہیں، ان کی ٹائیگر فورس جو ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، کاغذوں میں تو انہوں نے حاصل کیا ہے، لیکن ان کی ٹائیگر فورس جو ہے کرونا وائرس کی جو ہے انہوں نے فرنٹ لائن پہ لڑنا تھا، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی کسی کی سوال ہے، آپ جواب دئیے گا ٹائیگر فورس کا، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ فنڈ کہاں گئے، وہ ٹائیگر فورس کے وہ جو فنڈ ہے وہ کہاں گیا فورڈ عباس تحصیل کا؟ جی ڈاکٹر صاحب کا جواب دیے، سکھیرا صاحب بہت اہم سوال کیا ڈاکٹر صاحب نے ٹائیگر فورس کا، ان کا کویسچن بڑا وہ سینسٹیو ہے، جواب بڑا سمپل دیتا تو وہ بینک سے خریدنی ہے گجر صاحب کے لیے، بات کرنے دیں مجھے ابھی میری بات کمپلیٹ ہونے دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نثار صاحب جس طرح آپ نے بات کی کہ سینٹرل میں ہماری جو پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، فورڈ عباس میں نیچے ارشد لیڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ سیاست کر رہے ہیں تعصب والی کہ وہ ایم پی ہمارے سائڈ پہ آئیں گے تو ہم فنڈز دیں گے، پریورٹی پہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، ذوالفقار گرائے صاحب بھی، اور نثار صاحب آپ ملیشیا سے ہر چیز پہ نظر رکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ بڑے ایکٹیو ہیں، آپ گہری نظر رکھ رہے ہیں، کیا پاکستان سمیت دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک میں کرونا کی وجہ سے ان میں ایک پینک نہیں پھیلا ہوا، کیا ایک ڈر نہیں ہے، کیا تمام لیڈرز گورنمنٹس جتنے بھی بیوروکریٹ ادارے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز پہ کام نہیں کر رہے؟ پریورٹی پہ جو صورتحال کرنٹ سچویشن تھی وہ کرونا کی وجہ سے بری طرح ڈسٹرب تھی، ایونز کے اگر آپ کمیٹی کی بات کریں فورڈ عباس کی تو اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا، وہ اپر لیول کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ فرسٹ سیکنڈ بات جس طرح آپ نے کی کہ آپ ریکویسٹ کریں، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اپنے جو ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے بسرا صاحب ہیں یا ان کے علاوہ میں نے باقی مقامی لیڈرانس کے نام لیے، انہوں نے گرائے صاحب کا نام، کاشف پنسوتا صاحب کا نام ایڈ کر دیا گرائے صاحب نے، چلے میں ان کا بھی نام بھی ایڈ کرتا ہوں، عامر صاحب وٹو صاحب تھے ان کا نام بھی ایڈ کر لیتا ہوں، ارتضا وفا وٹو صاحب تھے ان کا نام ایڈ کرتا ہوں، باقی اور بہت سارے آزاد الیکشن لڑے الگ ہیں وہ بھائی، وہ آزاد الیکشن لڑے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ملا تو وہ سیپریٹ ہو گیا، لیکن وہ عامر صاحب کی برادری کے ہیں نا، اسی لیے پیپلز پارٹی سکھیرا صاحب وہ پیپلز پارٹی میں سکھیرا صاحب وہ پیپلز پارٹی میں وٹو صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے واپسی کا اعلان نہیں کیا ابھی تک۔ اب مجھے بات کمپلیٹ کرنے میں کہ یہ وہ سارے جو مقامی لیڈران تھے جو پارٹی میں تھے یا نہیں ہیں، ایونز وہ آپ لوگ بھی ہیں سارے، دیکھیں ہر بندے کا پاکستان ہے، یہ عمران خان صاحب کا یا میرا یا کسی ایک بندے کا پاکستان نہیں ہے، خان صاحب نے پریورٹی پہ یہ بات کی تھی کہ اگر میں جب غلط کروں تو میرے خلاف بھی کھڑے ہو جائیے گا۔ میں ایک بات بتا دوں انشاءاللہ جسی طرح یہ پینک ختم ہو رہا ہے، خان صاحب تو پہلے دن اسی حق میں نہیں تھے کہ بات کریں ہم کہ لاک ڈاؤن ہو، وہ انہوں نے وہ اس بات پہ زور دیتے رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہ کریں، لیکن اس کے بعد جو 18ویں ترمیم کے تحت صوبے خود مختار ہیں زور دینا شروع کیا لوگوں نے کہ جو یہ لاک ڈاؤن کر دیں، اس کی وجہ سے اب جا کے کچھ نارمل ہونا شروع ہے۔ اب بھی الحمدللہ ایک اچھی خبر ہے کہ رات 12 بجے کے بعد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی کھول دیا گیا، فلائٹیں آنا جانا شروع ہو جائیں گی، تو یہ ایک پازیٹیو خبر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پینک سے، اس ڈر سے، اس ٹینشن سے ہم نکل رہے ہیں اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن سکھیرا صاحب آپ سے سوال تو یہ تھا کہ ٹائیگر فورس تھی یا فورڈ عباس کے لیے آپ کے ترجمان پنجاب، اور جیسے کہ ذوالفقار بھائی نے بتایا آپ کے کاشف نوید پنسوتا صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے علاقے کے لیے، کیونکہ ان کا تو ابھی گورنمنٹ میں ہاتھ ہے۔ میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا کہ آپ سارے مقامی لیڈران سچویشن یہ تھی جس کی وجہ سے بات نہیں ہو رہی تھی، مل نہیں پا رہے تھے، انشاءاللہ یہ ختم ہوگی، یہ سچویشن نارمل ہو گئے ہم۔ تو اپنے جو آپ نے کہا کہ مقامی حکومت ہے یا ان سے ریکویسٹ ہے، یہ میں ان سے بات بھی کروں گا، آپ کے پلیٹ فارم سے انہیں یہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں
ایون ممبرز ایک کامن آدمی ہونے کی حیثیت سے بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے فورٹ آباس کے لیے اس فارم پہ جا کے لڑیں، اس فارم پہ جا کے لڑیں. وہ شوکت بسرا صاحب میں مقامی سمجھتا ہوں انہیں، بیگ لے کے آنے والے نہیں ہیں وہ کہ دبئی سے آئے بیگ لے کے آئے، تھوڑا سا پیسہ لگایا الیکشن جیتے اور نکل گئے. وہ مقامی ہے. تو انشاءاللہ اب مقامی گورنمنٹ آ رہی ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح میرا چک تھا وہ میری اگر کہہ دیں کہ پارٹی تھی تو یہ میرا چک بھی انشاءاللہ وہ نہر سے نکل کے اس سائڈ پہ جائے گا اور ٹاؤن کمیٹی کا حصہ بنے گا انشاءاللہ. سیکنڈ بات آپ نے کی ٹائیگر فورس کی، نے زبردست کویشچن کیا تھا کہ ٹائیگر فورس، عمران خان کا ٹائیگر فورس بنانے کا مطلب تھا کہ کرونا کے لیے فرنٹ لائن پر لڑیں، لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ ہم بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں. کچھ عید کے بعد جو پینک سچویشن پھر سے کریٹ ہوئی تھی کہ کرونا کے جو پیشنٹ بڑھ گئے تھے، کرونا جہاں پہ صورتحال ٹف ہے، اگر آپ لاہور کی بات کریں، سمپل لودھرا ہمارا ارد گرد بہاولپور کی بات کر لیں، بہاول نگر کی بات کر لیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ جا کے وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر سے پوچھیں کہ ان کی ٹیم کتنی ایکٹیو ہے. فورٹ آباس کے ٹائیگر فورس کا میں ذاتی طور پہ حصہ ہوں، اس گروپ میں ایڈ ہوں، تو اس گروپ کے اسکرین شاٹ دیتا ہوں. ڈیلی بیس پہ ٹائیگر فورس کیا کیا کام کر رہی ہے، جو ایس او پیز کے تحت انہوں نے جو ذمہ داریاں ٹائیگر فورس کو سونپی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹائیگر فورس کے علاوہ فورٹ آباس کے سوشل جو ٹائیگرز ہیں، جن میں سب سے بڑا نام آصف صاحب، قومی چودھری، اور ان کے علاوہ میں ایک اور بڑا نام راجہ اجب صاحب ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سارے دوست ہیں، زبیر صاحب ہیں، سہیرا صاحب، ETC لوگ ہیں جو آلریڈی ایک ٹائیگر ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی فنڈ منظور نہیں ہوا تھا، یہ ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ ایک ریکویسٹ کی تھی عمران خان نے. تو الحمدللہ تقریباً 15 لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ لوگوں نے جو ہے اس میں اپلائی کیا. مزے والی بات اگر فورٹ آباس کی بات کریں تو 1536 لوگ تھے جنہوں نے فورٹ آباس میں ٹائیگر فورس کے لیے اپلائی کیا. انہیں کوئی فنڈ نہیں دی گیا، ان کے لیے کوئی پیسہ الگ سے نہیں رکھا گیا. ان کے لیے یہ ایک پیغام تھا خان صاحب کی طرف سے کہ کائنڈلی خدا کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ یہ ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے کام کریں. تو ہم نے خان صاحب کی بات پہ لبیک کہا ہے انشاءاللہ، اور نیکسٹ بھی کہیں گے. باقی رات بات کرتے ہیں فورٹ آباس کی، تو الحمدللہ وہ بہت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائیگر فورس وہاں پہ بڑی متحرک ہے اور کام بھی ہو رہا ہے. اگر آپ فنڈز کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے میں نالج میں اضافہ کر دوں، کوئی فنڈز نہیں رکھے گئے ٹائیگر فورس کے لیے، ان کی کوئی تنخواہیں نہیں رکھی گئی. ہم یہ کوئی سیاسی طور پہ استعمال نہیں کر رہے، یہ پاکستان کی عوام کے لیے، یہ بہتری کے لیے. سکھیرا صاحب فنڈ رکھے گئے ہیں، آپ پڑھیں فنڈز رکھے گئے تھے لیکن ان پہ ابھی امپلیمنٹ شروع نہیں ہوا. ان کے یونیفارم یہ ساری چیزیں کے لیے فنڈ رکھے گئے ہیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے فنڈ نہیں رکھے گئے، جاری نہیں ہوا تو وہ الگ بات ہے. فنڈ رکھے ہوئے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ عامر صاحب تک ابھی تک نہیں پہنچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان نے یہ شعور تو دیا کہ ہر بندہ نظر رکھ رہا ہے کہ فنڈ کہاں سے کدھر جا رہے ہیں. ہمارے لیے الحمدللہ یہ کریڈٹ جاتا ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے خان صاحب کو. کیا آپ حساب رکھنا شروع ہو گئے ہیں اس سے لے کے ہر چھوٹی بڑی کب کیسے کیوں ہو رہی ہے. اور سر وہ بات ایک لاہور سے کھانا لے کے ہیلی کاپٹر مری پہنچتا تھا 36 لاکھ کھانے کا خرچہ جو PTI والوں نے مینج کیا ہے. یہ گوشت کے صورتحال تھی، سبزیوں کی صورتحال تھی، لوگ جو ہے وہ گوشت نہیں خرید سکے. غریب لوگ 15 روپے 20 روپے کلو جا کے ٹماٹر سیل ہو رہا ہے، بازار سے لیں فورٹ آباس میں آ جائیں 10 روپے 15 روپے کدو سیل ہو رہا ہے، گھیا توری سیل ہو رہی ہے. بکرے کا 1200 روپے، کٹے کا 600 روپے، اور وہ مرغے عمران کا خان کا کام نہیں بنتا کہ آگے پرائز کنٹرول کریں، وہ عمران خان کا کام نہیں بنتا. ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں، وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کس نے لگائے ہوئے ہیں، AC کس نے لگائے ہوئے ہیں. سر جی وہ اگر آپ بات کریں تو وہ مقامی ہیں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. کس کے انڈر ہیں؟ وہ اسسٹنٹ کمشنر فورٹ آباس کی بات کریں تو انہوں نے ڈیزائن کیا. وہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں گوشت کے معاملے میں. سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نمبر شیئر کیا ہے کہ اگر کوئی مہنگا گوشت سیل کرتا ہے تو ہمارے جو DC آفس کال کریں، پنجاب لیول پہ شکایت سیل بنا دیے گیا، اس پہ بات کریں. آپ کے ایک اور نالج میں اضافہ کر دوں، نثار صاحب جو شکایت ڈائریکٹ عمران خان صاحب سنیں گے، شکایت سیل پرائم منسٹر ہاؤس میں قائم کر دیا گیا. اور سخیرہ صاحب میں ایک بات کروں، جو اپنا جو کوآرڈینیٹر ڈیٹیل تھا نا فورٹ آباس کھچی والا میں، یاسین صاحب، تو میں نے انہیں کمپلین کی ایک کھچی والا میں، ایک انہوں نے مجھے کہا کہ بھی باقیوں کو تو ہم دے رہے ہیں 450 روپیہ، لیکن گریسا آپ کو 400 سے کم نہیں دے سکتے، یہ مجھ پہ مہربانی کرے. میں نے کہا یار 350. انہوں نے کہا گریسا اب اس سے نیچے لینا تو اس سے نیچے اگر بات کریں تو ہم نہیں دیتے، آپ کسی اور سے لے لیں. میں نے انہیں 400 روپے دیا. گھر سے شروع ہوا ہے
وہ اگر آپ جنگی ترین کی بات کریں یا خسرو بختیور کی بات کریں، گھر سے شروع کیا انشاءاللہ. بات سنیں. تو میں نے اسے یاسین کو اس کو 400 روپے کے حساب سے پیسے دیے، گوشت لیا. بیٹا میرے ساتھ تھا تو مجھے کہتا پاپا آپ کسی کو کمپلین نہیں کریں گے؟ میں کہا بیٹا کس کو کریں، بہرحال کمپلین میں کروں گا. میں نے یاسین صاحب کو کال کی، اس نے کہا یار میں تو اورنگاباد موجود ہوں، میں تو جرمانے کر کے آیا ہوں. میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہاں 450 روپے ظلم ہے. چلو 400 350 ریٹ ہے، 400 تو ہو گیا، لیکن ابھی 400 سے بھی اوپر 450. ڈاکٹر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ بڑا گوشت 450 روپے. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں وہاں بولا تھا، لوگ ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ گریا صاحب آپ اپنا شاپر اٹھائیں، ہمیں نمبر دیں، آپ سائڈ پہ ہو، ہم نے بھی لینا ہے. لوگ دیتے ہیں پیسے ڈاکٹر صاحب. اسی طرح یہ نثار صاحب اپنے جو آپ کے گاؤں کو جائیں تو یہ بینک سے وہ لوگ پیسے دیتے ہیں جو سڑکوں سے نکالے ہوئے ہیں، جو فنڈ سے نکالے ہوئے، وہ پیسے ایزیلی دیے جاتے ہیں. جو ہماری جیب سے اور آپ کی جیب سے جو گئے ہیں وہ ذاتی گئے ہیں، وہ تکلیف ہوتی ہے ہمیں. بات یہ اور مزے والی بات اگر آپ فوڈا باز کا سوشل میڈیا دیکھیں نثار صاحب، آپ کی نظر سب سے زیادہ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو پوسٹ ہیں وہ پاکستان ٹائیگر فورس کی جانب سے فوڈا باز کے نمائندوں نے کی ہیں. یا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں نثار صاحب؟ لیکن یہ گوشت والا جو ڈاکٹر صاحب اور گرہ صاحب بتا رہے ہیں، اس وقت ٹائیگر فورس کہاں چلی گئی تھی؟ بالکل، میں اگر آپ کو ٹائیگر فورس کا گروپ دکھاتا ہوں تو اس میں کمپلین سب سے زیادہ کی ہوئی ہیں. باقی اب نثار صاحب تو یہ دل پہ بات لے گئے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب آئیں وہ آ کے کریں کہ کسائیوں کو کہیں کہ بھائی گوشت کم کریں، ایسا نہیں ہوتا. نثار صاحب آپ بات کو فالو کریں، ایس او پیز ہوتی ہیں، قاعدہ قانون ہوتا ہے، بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کی شاخیں میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جڑیں ابھی بھی بیوروکریٹس میں ہیں. تھوڑا سا ٹائم دے، یہ جڑیں نکال کے بات کریں گے آپ سے کہ کیا چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی. جڑیں ہیں ابھی کچھ بیوروکریٹس ایسے ہیں، کچھ مافیا ہے، کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. ایم پی اے کرتے ہیں. یہ نثار صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی بات، میں نے پہلے کی تھی کہ ایم پی اے کے انڈر ڈی سی او نے اور ڈی سی او کو چیف منسٹر کی ہدایات ہوتی ہیں. چیف منسٹر کی ہدایات ہوتی ہیں، سیکریٹریٹ پنجاب کی ہوتی ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ پراپر چینل کام ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا زیادہ آگے نکل گئے ہیں. میں نثار صاحب ایسا نہیں، جہاں تک ابھی یہ گوشت کی آپ گوشت کی پوسٹروں کی بات کر رہے ہیں تو میں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ بات سنیں. تو یہ ابھی یہ گوشت کی جو پوسٹروں کی بات کر رہے ہیں تو میں سٹی پریس کلب کھچی والا کا جنرل سیکرٹری ہوں. ہم نے اتنا پہلے سے ہی وارننگ دینی شروع کر دی. جس نے یہ کہ گوشت زیادہ ریٹ میں بیچا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بورڈ ڈرایا دھمکایا، لیکن کسی نے نہیں سنی. بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ اس رات انہوں نے 450 ہی بڑا موٹا چھوٹا یعنی کہ یہ بیف تھا دیا. مٹن انہوں نے 1200 1000 سے اوپر رکھا ہے، نیچے نہیں دیا. تو جہاں تک یہ جو مسائل ہیں نا، ان کو تو ہم یعنی کہ ایز اے سٹی پریس کلب جنرل سیکرٹری اور میرے دوسرے جو کلیگ ہیں، صدر صاحب ہیں، حاجی اشفاق زرگر صاحب ہیں، چیئرمین ہمارے افتخار والا صاحب ہیں، ہم لوگ دن رات مسائل کو لکھتے ہیں. لیکن ابھی بات یہی ہے کہ اس کو پڑھ کے جس کے ساتھ کمپلین ہے، جس کے خلاف، اس کو تو میرے بھائی کسی نے دیکھنا ہے نا. کوئی دیکھے گا کون؟ ابھی کمپلین تو دیکھ لے گا سکھیرا صاحب آپ کمپلین تو دیکھ لیں گے، لیکن آپ امپلیمنٹ تو نہیں کروا سکتے، اس کمپلین کا حل تو نہیں کروا سکتے. یہ تو موجودہ جو سیٹ اپ ہے، ہر گورنمنٹ کا یہ ایشوز ہوتے ہیں. ہر سال عید آتی ہے. دیکھیں یہ نون لیگ کی حکومت میں بھی عید آئی تھی. یہ نہیں ہوتا کہ عمران خان کے دور حکومت میں عید آئی ہے، اس سے بھی پہلے بھی آئی ہیں. یہ ایشوز 380 روپے میں 350 ریٹ تھا اور 380 میں بکتا رہا ہے اس دور میں. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. 380 میں کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ گرایا صاحب اور نثار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی کہہ دیں میں بعد پہ اتفاق کر لیتا ہوں. عید پہ جو ہے 380 روپے میں ملتا رہا ہے. نون لیگ کے دور حکومت کی بات حکومت کی بات کر رہے ہیں. عید پہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ حکومت کسی کی بھی ہو، یہ میرا پوائنٹ نون لیگ کی ہو. مجھے صافی ہیں، یہ سمجھتے ہیں آپ. نثار صاحب جذباتی ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان آئے، بزدار صاحب فوٹا پاس آ جائیں، 2-4 کسائیوں کو جرمانے کریں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ٹھیک جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ شو بازی نہیں ہو رہی. دیکھیں ایک چیز سمپل، میں ایک چھوٹا سا کلو دیتا ہوں. اس طرح جب رمضان میں اگر آپ بات کر لیں، جو لائٹ کا سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کا،
इस दफा किसी ने दावा नहीं किया कि जाएगी या नहीं जाएगी। ये बात सच है या नहीं गुराया साहब? किसी भी मिनिस्टर ने कोई बयान नहीं दिया। और आपके सामने है फोर्डाबास की सिचुएशन या खिचीवाला की सिचुएशन की लाइट की क्या सूरत आ रही है, ये एक बड़ा सच है। ये आपने कितने मेगावाट आपने कारखाने लगाए हैं 2 साल में? दिल पे ले गए ये बता दें, ये ना करें। आपने कितने मेगावाट के कारखाने लगाए हैं 2 साल में? इसका सारा बिजली रखे नहीं हुए थे। बात पाकिस्तान की हो रही है, फोर्डाबास की हो रही है। ये सप्लाई करने से नहीं होता। लाइट का डॉक्टर साहब, लाइट का क्रेडिट सारे का सारा नून लीग का है, इसमें कोई शक नहीं। ये नून लीग ने बिजली पैदा किया, आप तो स्विच ऑन करने वाले लोग हैं। स्विच ऑन किया और बिजली इलाके में पहुंच गई। निसार साहब को ये समझाएं, अगर नून लीग का क्रेडिट है तो 18 में भी तो वो सारी चीजें होती थी। हर मिनिस्टर शोबाज साहब भी आते थे, वो बात करते होते थे कि लाइट नहीं जाएगी, जाती थी। जो है वो बिजली जो है हमने पैदा किया 10,000 मेगावाट। मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारखाने लगाए हैं। एक बात नून लीग के प्रोजेक्ट पे जो है वो आपने उनकी तख्तियां उतार के अपनी तख्तियां लगा रहे हो और स्विच ऑन करके बिजली सप्लाई कर रहे हो बिला तत्ल। ये शो डालने से नहीं, बात शो डालने से नहीं, फैक्ट एंड फिगर से बात कर रहा हूँ। खेरा साहब, ये तो ज्यादती है, उनकी तख्तियां उतार के आप ये तो कोई बात ना हुई यार। सर मुझे एक बात बताएं, जो तख्तियां लगाई थी अपनी जेब से लगाई हुई थी, ये अपने फोटो वाशरूम भी बना देते हैं, फोटो लगा देते हैं। ये पाकिस्तान का पैसा था भाई, ये पाकिस्तान का पैसा था। ये वो पेशावर में 10 साल हो गए हैं, 12 साल। बात फोर्डाबास की करते हैं। अगर मैं अपर लेवल पे जाता हूँ फिर मुझे कहा जाता है कि फोर्डाबास पे आ जाए। फोर्डाबास की हो रही है। अगर आप अपर लेवल की बात करते हैं तो मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि कहते हैं कि मैं खेती बाड़ी, मेरे माँ बाप खेती बाड़ी करते थे और माँ बाप कहते हैं कि वो इत्तेफाक फाउंड्री के मालिक थे। मुझे सिंपली बता दें कि 2 बेटे हैं, एक का बाप अमीर था, एक का गरीब था। ये क्या सिचुएशन? अगर अपर लेवल की बात करते हैं सारी बातें अलग हैं। अच्छा बस ये सच नहीं है। ये जो ये भी बता दें कि अलीमा खान के अकाउंट में जो है वो 60 अरब के अकाउंट में 65 अरब कहाँ से आ गए? मेरी बात सुनिएगा। वो उनके सोर्स ऑफ इनकम बता दें आप। वो 60 अरब और 65 अरब कहाँ से आ गए? प्लीज आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे आप दोस्तों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आज माशाल्लाह हमारे नाजरीन भी जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ साथ में, तो काफी जो आज अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग आप सब मेहमानों को। तो मैं अपने नाजरीन को कहता चलूं कि इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं और लाइक भी करें और फॉलो भी। 2 मिनट टाइम देना मुझे। तो जी सर, तो मैं प्लीज डॉक्टर साहब की बात ना करिएगा जी। नहीं और करनी है मैंने। खेरा साहब जी, मैं लास्ट में आप भाइयों से बात करता चलूंगा। तो लास्ट में सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आप लास्ट में हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने इलाके और अवाम की भलाई इसी में है कि मुल्कगीर पार्टी जो है, जो भी है, पीटीआई है, नेक्स्ट इलेक्शन में पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जिसके भी कैंडिडेट को वोट देना इनमें से दें ताकि हमारे इलाके के बच्चों के मसाइल हल हों। यहाँ यूनिवर्सिटियां बने, यूनिवर्सिटी के कैंप्स आए, मेडिकल कॉलेज बने और कोई मेगा प्रोजेक्ट आए, पानी का मेन मसला है वो हल हो जाए। हमारे इलाके का इन्हिसार ज़राअत पे है। हमारा इलाका जो है वो हम ज्यादातर हमारे कारोबार का इन्हिसार ज़राअत पेशा लोगों के ऊपर है। अगर ज़राअत पेशा लोग जो है वो अगर खुशहाल होंगे तो बाकी लोगों के कारोबार चलेंगे। तो मैं यही कहूँगा, मेरा पैगाम पूरे इलाके के लिए यही है कि ये सोच अपनाएं। अपने तलक की बुनियाद पे ये चाचू आ गए तो मैंने वोट इसको देना है, मेरे अंकल आ गए, किसी नजरिए को वोट दें, किसी जो पार्टी को वोट दें, किसी विजन को वोट दें। ये ना हो कि एक पार्टी जो एक सीट जीती है उसको वोट दें। जी ग्रह साहब, आप लास्ट में हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। होना तो यही चाहिए कि हमें अपने इलाके को
جو علاقے کی بہتری کر سکیں ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے کام کیا ہے ماضی میں, آپ آنے والے وقت میں اس چیز پہ غور کریں بھئی کن لوگوں نے علاقے کی بہتری کے لیے کیا. موازنہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی تھی, 2013 سے 2018 زیڈ لیگ تھی, اور ابھی 2018 سے 2023 تک پی ٹی آئی اس کا نون لیگ آ گئی ہے. تو اس پہ موازنہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جو پارٹی ان 3 ٹنیور میں اچھا ڈلیور کر سکی علاقے کی بہتری کے لیے, اس کو آپ سپورٹ کریں. اس یعنی کہ اور ایک اور اہم بات کیا ہے تو وہ اس کا کریڈٹ نون لیگ کو بھی جاتا ہے. اگر آپ نے بات کر لی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بات کر چکے ہیں, مجھے بات کر چکے ہیں. میری تمام دوستوں سے, جو علاقے کے تمام دوست ہیں, ان سے یہی ریکویسٹ ہے, اپنے جو آپ جن لیڈروں کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ ہمارے لیے کچھ کریں. ان کو اپنی ڈیمانڈ دیں, ان کو لکھ کے دیں کہ ہمارے علاقے کے لیے یہ کریں. جتنا آپ ان کے پیچھے زیادہ رہیں گے, ان سے زیادہ پوچھیں گے, انہیں زیادہ فکر ہوگی. یہ تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے پارٹی لیڈروں کو جو دعوے دار ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ اس علاقے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ان سے کام کروائیں, نہ کہ ووٹ دے کے اپنے گھر بیٹھ جائیں. ان سے کام کروائیں, ان سے پوچھیں. یہی میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے. اپنے لیڈروں سے پوچھیں, ان کو لکھ کے دیں, ان سے کام ان کے جواب واپس لیں کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے. کوئی واٹر سپلائی لے کے آئیں, کوئی کچھ سیوریج لے کے آئیں, کوئی روڈ لے کے آئیں, کوئی کسی اسکول کو اپ گریڈ کیا. یہ بھی میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ زیڈلی کے دور میں جتنے اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ, یہ اپنے لوگوں, خیرہ صاحب, اور یہ پوچھیں یعنی کہ اپنے لیڈروں سے. یہ خیرہ صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں ہے. جو ناظرین سن رہے ہیں ان سے بھی میرا یہی سوال ہے, تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے لیڈروں کو, جن کو ووٹ دے کے کامیاب کرتے ہیں, ان سے پیچھے جا کے پوچھیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. اپنے گاؤں کی, اپنے ایریا کی ڈیمانڈز دیں انہیں, تاکہ وہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں. شکریہ. یہ ویری گڈ گریہ صاحب. جی خیرہ صاحب, آپ لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں گرایا صاحب کی لاسٹ بات کو فالو کرتے ہوئے کہ پروجیکٹ آنا چاہیے, میگا پروجیکٹ آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, گرایا صاحب نے بھی اچھی بات کی. لیکن میں ایک اور چیز یہاں پہ ناظرین کو بتا دوں کہ فورٹ عباس میں ایک دفعہ رانا مشہور صاحب آئے تھے. یہاں پہ اسلامی یونیورسٹی کا کیمپس جو تھا وہ منظور ہوا تھا, لیکن ریٹن میں اپلیکیشن جو نئی منور صاحب نے لکھ کے دی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی نہ بنوایا جائے, وہ میرے پاس ریٹرن میں کاپی پڑی ہوئی ہے, میں دے دیتا ہوں. یہ بڑے پروجیکٹ روکے بھی آپ کی ضیاء لیگ نے ہی تھے. دوسری بات ناظرین کے لیے سب سے زیادہ ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ سب سے پہلے تو آپ کے بڑا زبردست ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جو لائیو تھا, فورٹ عباس کے مقامی لوگوں کو آپ لے کے آتے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, فورٹ عباس کے مسائل ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ویری گڈ, سلیوٹ ہے آپ کو کہ آپ نے یہ شروع تو کیا. سیکنڈ بات ناظرین کے لیے, جتنے بھی لوگ سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ڈسکس ہوئی ہیں. خدارہ اپنے فیوچرز کو دیکھتے ہوئے وہ پلان کریں. وہ کوئی بھی پارٹی ہے, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ ضیاء لیگ ہو, وہ نون لیگ ہو, وہ پی پی ہو, یا کوئی بھی ادر پارٹی ہے, آپ اپنے لیے وہ چنیں جو آپ کا رائٹ ہے. ایونس کہ آپ برادریزم کا کھیل نہ کھیلے, یہاں پہ کسی بھی اس چیز کو فوقیت نہ دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی برادری کے لیے یا کسی اور کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور لاسٹ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسپیشلی انصاف صاحب کا, کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں اپنا موقف ہے جو بڑے زبردست طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پیش کیا ہے اپنا. تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ جو ملاقات ہوگی جب بھی, تو یہ تمام تر مسائل ہیں ڈیٹیلز میں لے کے آؤں گا سب کے سامنے. اور ان تمام ناظرین کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں دیکھا سنا. اور میں نثار صاحب کی بات کو فالو کرتے کہ لائک کریں اس ویڈیو کو, شیئر کر دیں, کیونکہ یہ کوئی بھی ایک آواز جو ہماری ہے وہ علاقے کی کسی پلیٹ فارم تک جاتی ہے تو ظاہری بات اس پہ کام ہوتا ہے, تو یہ اجر سب کو ملنے والا ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ اگین تمام دوستوں. جی میں لاسٹ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ اس پیج میں اگر ہمارے فورٹ عباس تحصیل ہارون آباد فورٹ عباس سے اگر کوئی بھی یہاں ہمارے پیج پہ آ کے اپنے مسائل سنانا چاہتا ہے, سامنے لے کے آنا چاہتا ہے, تو میرے پیج پہ میرا نمبر پڑا ہوا ہے اور واٹس ایپ بھی ہے, تو مجھ سے کانٹیکٹ کرے اور انشاءاللہ میں ان کو لائیو لے کے آؤں گا. اسی طرح اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں سے ملتے رہے گا اور سنتے رہے گا.
میں ڈاکٹر صاحب اور گرایا صاحب، سکھیرا صاحب کا اور جوید کالو صاحب اور چودھری بابر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج بہت اچھا ٹائم دیا آپ نے، قیمتی ٹائم سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور ہمارے ناظرین کی بھی بہت بہت مہربانی. آپ نے بہت اچھا ہمارا پروگرام دیکھا، بہت ٹائم دیا ہمارے پروگرام کو. تو اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں سب بھائیوں کو. السلام علیکم. اللہ حافظ. تھینک یو. جی ناظرین، ہمارا پروگرام ماشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہو. تو آپ دوستوں سے لاسٹ میں میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ایسے ہر روز یہ پروگرام انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اور ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ہمارے پیج پہ لائیو ہونا چاہتے ہیں تو آپ سے کانٹیکٹ کرے، رابطہ کرے، واٹس ایپ پر رابطہ کرے. تو انشاءاللہ ہمارا جو یہ مشن ہے، اسی لیے میں نے یہ اپنا مشن سٹارٹ کیا تھا کہ کافی لوگ ہمارے دوست، میرے بھائی، ہمارے بزرگ ہیں جو دل کی باتیں سنانا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے یہاں پر جائیں اور اپنی دل کی باتیں سنائیں. تو میرا یہ پلیٹ فارم اس لیے میں نے سٹارٹ کیا، اپنے گھر بیٹھ کے اپنی دل کی باتیں اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو، اپنے ایریے کو سنا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں آپ سب بھائیوں سے، ناظرین سے، سب سے اجازت چاہتا ہوں. اور اس پلیٹ فارم کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو میں حاجی سائد جو سابقہ ممبر کمیٹی فوٹو باز بھی رہ چکے ہیں، اس وقت سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ اس پروگرام سٹارٹ کرنے میں انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور ابھی ساتھ دے بھی رہے ہیں. سب دوستوں کا شکریہ. السلام علیکم.